إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال اللہ تبارک وتعالی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے تھے اور آپ کی سنتوں کے جاننے کے حریص تھے اور اسی طرح سے اس پر اہتمام سے عمل بھی کرتے تھے. اس مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ سنت کی مخالفت پر لوگوں کو ایک دوسرے کو ٹوکتے تھے اور کس طرح سے سنت کے مقابلے میں کچھ بولنے پر وہ غصہ ہوتے تھے. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے صحابہ عقل پر یا کسی کے قول کے مقابلے میں سنت کو ترجیح دیتے تھے، کسی اور کی بات کو نہیں، اور کس طرح سے وہ بدعات کے خلاف تھے اور بدعات کے خلاف لوگوں کو ڈانٹتے اور ٹوکتے بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم اس مجلس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دینی مجالس میں ہم ایک بھائی نے نصیحت بھی کی اور اس طرف اشارہ بھی کیا کہ دینی مجالس میں جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو مجالس کے کفارے کی جو دعا ہوتی ہے اس کا اہتمام کیا جائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ جو دعا ہے یہ انفرادی طور پر یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر پڑھائی جائے. ہم اس کے بھی قائل نہیں کہ ہر مجلس میں جیسے ایک آدمی پڑھا اور باقی سب پڑھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی بجائے یہ ہو کہ ہر آدمی اپنی اپنی دعا اپنے طور پر پڑھے. اس کو اجتماعی طور پر نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا اہتمام ہونا چاہیے. مزید اس میں یہ بھی بات ہے کہ بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دینی مجالس کے ساتھ یہ خاص ہے، تو گپے بازی کی بات تو یہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن دینی مجالس جس میں واقعی قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے اس کے بعد اس کو پڑھتے ہیں. یہ بھی خطا ہے. اس کو اس کے ساتھ خاص سمجھنا یہ بھی غلطی ہے. بلکہ زیادہ حقدار وہ مجالس ہیں جن میں ہم سے لغو باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ عام ہے. ہر مجلس کے بعد میں انسان کو چاہیے، کیونکہ دینی مجالس میں بھی بہت ممکن ہے ہم سے کوئی بات غلطی ہو جائے، ہمارے سننے میں، بولنے میں، بیٹھنے میں کچھ نہ کچھ خطا ہم سے ہو جائے جو اس مجلس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہو. تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ایسی مجالس میں ہم اس کے اختتام پر یہ دعا پڑھیں. بعض روایتوں میں، عام طور سے روایتوں میں شروع میں سبحان اللہ و بحمدہ نہیں ہے، لیکن طبرانی وغیرہ کی روایتیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ بھی ملے گا. اس کے بعد سبحانک اللہم ہے، تو وہ بھی صحیح روایت ہے، یہ بھی صحیح روایتیں ہیں. صلہ ابن ظفر کہتے ہیں کنا عند عمار ابن یاسر فأتی بشاة مصلیة فقال کلوا. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اتنے میں آپ کے پاس ایک بھونی ہوئی بکری کا گوشت لایا گیا. بکری کا گوشت جو بھنا ہوا تھا لایا گیا. فقال کلوا، انہوں نے کہا کھاؤ. فتنحى بعض القوم، ایک شخص سب سے کٹ کے الگ چلا گیا. فقال انی صائم، کیا کہا؟ میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا. فقال عمار بن یاسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، فقد عصى ابا القاسم، کہ جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی. امام نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث میں ایک بات معلوم ہوتی ہے. نمبر ایک
کہ شک والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ شک والا دن کون سا ہے؟ ایسا دن جس میں بادلوں کی وجہ سے چاند چھپا ہوا ہو اور 29 تاریخ ہو، 29۔ اب 29 تاریخ کو اگر چاند دکھ گیا تو مہینہ 29 کا ہوتا ہے، لیکن اگر چاند نہیں دکھائی دیا تو کیا کرتے ہیں؟ 30 دن پورے کرتے ہیں۔ لیکن اگر بادل چھائے ہوئے ہوں تو اب اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ شاید چاند ہو لیکن دکھا نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو بھی، معلوم نہیں چاند تھا کہ نہیں تھا، اور کوئی خبر بھی کہیں اور سے آئی نہیں کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا، خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ کوئی میڈیا اس زمانے میں نہیں تھا کہ دور کی خبریں، دوسرے شہروں کی خبریں آئیں۔ تو اب ایسے دن میں بعض لوگ کیا کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے آج چاند دکھا ہوا ہو، تو ایک کام کرتے ہیں، احتیاط کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو احتیاط والا روزہ ہے یہ شک والے دن کا روزہ ہے، جس دن بادلوں کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دے اور 29 تاریخ ہو، تو ایسے دن روزہ رکھنا، یعنی اگلے دن 30 کو روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر یا تو رمضان شروع ہوا یا تو ظاہر بات ہے ایک آدمی روزہ رکھ رہا تو کون سا روزہ رکھ رہا، رمضان کا یا غیر رمضان کا؟ بولے احتیاطی روزہ رکھ رہا، یہ کون سا روزہ ہے؟ تو احتیاطی روزہ رمضان کا ہوا ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، تیری نیت رمضان کی ہے کہ نہیں؟ تو بولے احتیاط کی ہے تو یہ احتیاط کا روزہ ہوا اور رمضان کا نہیں ہوا۔ اگر رمضان ہوتا تو روزہ رکھ رہا ہے نا تو تیری نیت رمضان کی تھی نہیں، تو رمضان کا روزہ شمار کیسے ہوگا وہ؟ مزید یہ بات بھی ہے کہ ایسا آدمی تراویح پڑھ رہا نہیں، تو رمضان شروع ہوا، مان رہا کہ نہیں مان رہا، تو اس میں ہی ڈاؤٹ میں ہے۔ یقینی طور پر جب تک کہ رمضان کا چاند دکھائی نہ دے رمضان کی شروعات نہیں ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ بقا اصل پر ہوگی جو جاری ہے جب تک کہ اس سے ہٹنے کی دلیل نہ ملے۔ سمجھ میں آیا؟ چل رہا کون سا مہینہ؟ شعبان کا۔ شعبان کا یقینی ہے یا ڈاؤٹ فل ہے؟ بھئی 1 سے 2 3 4 چلتے چلتے آپ کہاں تک آئے؟ 29 تک آئے۔ اب یقینی مہینہ کون سا ہے؟ شعبان۔ چاند یقیناً دکھا نہیں، تو آپ یقین سے شک سے یقین کو ہٹا سکتے آپ؟ نہیں۔ یقین کو ہٹانے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یقین کو آپ شک سے نہیں ہٹا سکتے کہ پکا تو شعبان ہے لیکن پکا نہیں کہ رمضان ہے، لیکن ہم رمضان میں جا رہے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں۔ تو آپ یقینی شعبان کو چھوڑ کر آپ رمضان میں جا رہے ہیں تو وہ یقین کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور یقین 2 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، یا تو 30 دن آپ کے پورے ہو گئے مہینے کے، یا تو چاند آپ کو دکھائی دیا۔ تو نہ 30 پورے ہوئے نہ چاند دکھا، تو یہ کیا ہے؟ شعبان باقی ہے۔ لیکن کچھ لوگ بادلوں کی وجہ سے شک میں آ کے اس دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی 30ویں شعبان کو۔ یہ مخالفت ہے سنت کی، ایسا احتیاط دین میں نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا آیا، بکری لائی گئی، گوشت بھونا ہوا ہے، انہوں نے کہا کھاؤ۔ تو ایک آدمی ہٹ گیا 30 تاریخ کو، 30ویں شعبان ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں اور معلوم نہیں چاند کل دکھا تھا کہ نہیں دکھا تھا، پکا نہیں۔ تو اب اس نے کیا کہا؟ میرا آج کا روزہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ ابو القاسم کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ تو جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ صحابہ اگر کوئی آدمی سنت کے خلاف کوئی کام کرتا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کے عمل کرتا، وہ فوراً اس کو کیا کرتے؟ روک دیتے تھے۔ ابو شعثہ کہتے ہیں کننا قعودا فی المسجد مع ابی ہریرہ، ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فأذن المؤذن، تو مؤذن نے اذان دی۔
فقام رجل من المسجد یمشی، ایک آدمی مسجد سے اٹھا اور چلتا ہوا جانے لگا. فأتبعه ابو ہریرہ بصرہ حتی خرج من المسجد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے رہے، وہ جا رہا یہاں تک کہ مسجد سے باہر گیا وہ آدمی. فقال ابو ہریرہ اما ھذا فقد عصى ابا القاسم، یہ جو آدمی ہے اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. کیا نافرمانی کی؟ کہ اگر مسجد میں اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد مسجد چھوڑ کے جانا صحیح نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو. بغیر عذر کے جانا صحیح نہیں. مثلا کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اذان ہو گئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، کیا کرے وہ؟ اس کو جانا پڑے گا. اس کے پاس شرعی وجہ اس کی ہے. اگر کوئی شرعی عذر اس کے پاس نہیں ہے، مثلا اس کو دورہ پڑ گیا یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، کوئی تکلیف اس کو شروع ہو گئی، وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا فوراً، تو اس میں گنجائش ہے. لیکن کوئی عذر نہیں ہے، ایسے اٹھ کے مسجد سے چلا گیا، اذان کے بعد مسجد چھوڑ کے جانا صحیح نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اذان ہو رہی ہے اور ایک آدمی اٹھا اذان ہونے پر، اور وہ کیا کیا؟ اس نے مسجد سے باہر نکل گیا. انہوں نے کہا یہ اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے. تو جو غلطیاں سماج میں ہوتی ہیں، علم والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان غلطیوں پر تنبیہ کریں. اگر یہ بولنا چھوڑ دیں گے تو غلطیاں باقی رہیں گی. کوئی اصلاح کرنے والا اگر نہیں ہوگا تو غلط عام ہوتا چلا جائے گا. پھر وہ غلط اتنا عام ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو روکنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں لوگ. وہ اگر کوئی روکنے والا ہو، جب برائی عام ہو جاتی ہے تو کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے تو لوگ اسی کو دبا دیتے ہیں. تو ابتدا ہی سے غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہیے، اس سے وہ اتنی عام ہو جائیں کہ پھر روکنا مشکل ہو جائے. ابو وائل حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رأى رجلا لا يتم رکوعہ ولا سجودہ. حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں نہ رکوع ٹھیک سے کرتا تھا اور نہ سجدہ. پوری طرح سے رکوع میں بھی نہیں، چلا گیا جھٹ سے اٹھ گیا، یا ٹھیک ڈھنگ سے اس کو نہیں کر رہا تھا، اور ایسے ہی سجدوں کے بارے میں بھی جلد بازی سے کام لے رہا تھا. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، یا تو جلدی جلدی کر رہا تھا یا رکوع میں پیٹ سیدھی نہیں رکھتا تھا اور سجدوں میں اعتدال نہیں کرتا تھا. فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت. جب اس آدمی نے نماز مکمل کی تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی. ما صلیت، تو نے نماز پڑھائی نہیں. قال واحسبه، اور کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی حال میں مر جائے، اسی طرح سے نماز پڑھتا ہوا مر جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے مرے گا. اگر تو نے ایسی نماز پڑھی اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی نماز کو صحیح نہیں کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کے مرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب الصلاح میں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک نماز کا سنت کے مطابق پڑھنا کتنا اہم تھا. خصوصاً نماز میں رکوع اور سجدوں کا ٹھیک سے ادا کرنا ان کے نزدیک کتنی اہم چیز تھی. لیکن آج آپ دیکھیے تراویح کی نماز بعض مسجدوں میں دیکھیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ہاں، جس کی کمر کا پرابلم ہے، بوڑھا آدمی ہے، وہ تو امام صاحب کو کیچ کرنے سے رہا. کچھ لوگوں نے ویڈیو بھیجا، معلوم نہیں کون سی مسجد کا ویڈیو ہے، اتنا تیز آدمی پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ لے، وہ خود سمجھ جائے تو بس یہ کیا پڑھ رہا ہے. پھر رکوع میں وہ جا رہا ہے، مقتدی پیچھے گئے تک وہ کھڑا ہو جا رہا، اور پھر وہ سجدے میں جا رہا اور مقتدی اٹھ رہے پھر اس کے پیچھے. ایسا کہ مطلب مجھ کو پکڑ کے دکھاؤ تم لوگ، نہیں کر سکتے، چیلنج. اتنی تیز نماز، مطلب یہ کون سی نماز ہے بھائی کہ جس میں رکوع بھی صحیح نہیں اور سجدہ بھی صحیح نہیں اور اس میں قرأت بھی صحیح نہیں. یہ نماز کا مذاق ہے. کہا اگر ایسی مر گیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کے، آپ کی سنت سے ہٹ کے تو مرے گا.
نماز کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ نماز کا حساب ہوگا. اور جس کی نماز صحیح نہیں اس کی بقیہ زندگی بھی صحیح نہیں ہوگی. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے کہا اللہ کے رسول ایک آدمی ہے نا رات میں تہجد پڑھتا دن میں چوری کرتا. آپ نے کہا ان قریب اس کی نماز اس کو اس سے روک دے گی. معلوم ہے کہ نماز اگر واقعی صحیح ہو انسان میں دوسری برائیاں ہو سکتی ہیں. اگر اس کی نماز صحیح ہے تو پھر اس کی نماز دھیرے 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 اس کو برائی سے روک دے گی. لیکن اگر نماز صحیح نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی میں برائیاں آتی چلی جائیں گی اور بقیہ دین اس کا زیادہ خراب ہوگا. نماز میں یہ تاثیر ہے کہ انسان کی زندگی کی وہ اصلاح کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو باز رکھتی ہے، نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. لیکن نماز ہی اگر بری ہو تو بتائیے کیسے روکے گی؟ لہٰذا نماز کو صحیح کرنا ضروری ہے. بعض لوگ بولتے ہیں نماز اتنے سال سے پڑھ رہا پھر بھی زندگی صحیح نہیں ہو رہی. تو نماز غلط نہیں ہے، تیری نماز غلط ہے. سمجھ میں آیا؟ نماز کمزور نہیں ہے، تیری نماز کمزور ہے. وہ ایسے ہی بولتے گاڑی روکنے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ ہاں، ایکسیلیٹر دبانا پڑتا. کیا کرتے ہیں؟ بریک دباتے ہیں. بریک دبانے سے گاڑی رکتی کہ نہیں؟ کسی کی نہیں رک رہی تو بریک کا کانسیپٹ غلط ہے کہ تیرا بریک غلط ہے؟ بولے بریک دبانے سے نہیں رکتی گاڑی. بولے کیوں؟ میں دباتا رکتی نہیں. تو مطلب بریک نہیں لگانا چاہیے گاڑی میں. کیا بولے گا اس کو سمجھدار آدمی؟ ارے دیوانے تیرا بریک خراب ہے، بدل اس کو. بریک کس کا خراب ہے؟ تیرا. میرا لگتا تیرا نہیں لگتا تو بریک خراب ہے. تو ہماری نماز خراب ہے. نماز بری نہیں ہے، نماز کمزور نہیں ہے. نماز میں وہ تاثیر ہے کہ انسان کی زندگی میں سے برائیوں کو نکالے. لیکن اگر ہماری نماز سے نہیں سدھر رہے ہم لوگ تو پرابلم کہاں ہے؟ ہماری نماز میں ہے. کیونکہ اللہ نے کون سی نماز کے بارے میں کہا کہ جو برائیوں سے روکتی ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے، نہ جو ہم پڑھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کہ جو اللہ کے یہاں پیمانہ ہے وہ ابھی کوئی ڈاکٹر اگر دوا دے دے کسی کو اتنے صبح اتنے چمچے، دوپہر میں اتنے چمچے، شام میں اتنے چمچے پیو، ہاں، اور یہ اتنا سب پی رہا ہو اس کے اندر، تو چلے گا؟ اسے فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تیری مقدار، تیرا پینے کا طریقہ غلط ہے. پینے کی دوا سر پہ لگا رہا تو ہوگا؟ صحیح نہیں ہوگا. وہ تو کون سے طریقے سے دوا استعمال کر رہا وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. تو کون سے طریقے سے تو نماز پڑھ رہا، تیری نماز بھی تو صحیح طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ تیری زندگی بدلے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا کہ ما صلیت، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے حدیث دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا واپس جا، واپس سے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. یعنی ایسی نماز جس میں رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہ ہو، اطمینان سے نہ ہو، وہ نماز نہیں ہوتی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی ہے. اور صحابی کا بھی فتویٰ آپ دیکھیے، تو سنت کے خلاف مر گیا، سنت سے ہٹ کے مر گیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری مسجدوں میں مصلیان کے لیے مختصر نماز، ہلکی نماز پڑھانے کے نام پہ ایسی تیز نماز پڑھائی جاتی کہ جس میں ڈھنگ سے آدمی سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکے، اتنی تیز نماز. اور تراویح میں تو پوچھو مت. تراویح بولے گیا آیا خلاص، 20 رکعتیں کتنے منٹ میں ہو رہی؟ 10 میں. تو ایوریج کیا ہے تیرا مطلب؟ اچھا، بعض مسجدوں کے اندر امام بھی ایسا لیا جاتا ہے جو اتنا تیز پڑھتا ہے کہ زیادہ، یعنی کم ٹائم میں جو نماز ختم کر رہا تو وہ زیادہ اچھا مانا جاتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اور جہاں بزنس مین بہت سارے ہوں اور وہ مہینہ بھر نہیں پڑھ سکتے ہوں تو کیا کرتے ہو؟ ہاں، شبینہ 10 دن میں 3 دن میں ختم کر دیتے قرآن، سبھی ختم کر دیتے وہ لوگ، دین کا ہی پورا جنازہ نکل جاتا. کیسی نماز ہے یہ؟ ایسی نماز پڑھتے، ایسا قرآن پڑھتے آپ؟ مجھ کو یاد ہے کہ ایک خاتون، جو ایک بچی جو ہے مسلمان ہوئی تھی، بولی تھی ہمارے مسجد کے ہاں ایسی تراویح پڑھتے، ہمارے ہاں بھی ایسی منتر پڑھتے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں منتر بھی ایسی پڑھتے ہیں اتنی تیزی سے. تو آپ سوچئے کیسے لوگ دیکھ کے،
اگر اس قرآن کو پڑھتے ہوئے کوئی سن لے، بولے کیا ہوا ان کو، ایسا کیا کر رہے ہیں، کیوں مطلب اتنا تیزی سے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کیا طوفان زلزلہ آنے والا ہے، کیا ہونے والا، سیلاب آنے والا ہے، کیا ہے یہ، کوئی نماز ہے یہ، اور یہ قرأت ہے، کیسا سکون ہونا چاہیے نماز کے اندر۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آج کے دور کی برائیوں میں کہ یہ برائی بھی ہے کہ نماز واقعی ویسی نماز نہیں پڑھی جاتی جیسی پڑھنی چاہیے۔ پھر اس میں مزید یہ کہ بہت ساری چیزیں سنت کے خلاف بھی اس میں ہوتی ہیں، نہ اعتدال اس میں ہے اور نہ اس کے اندر سنتیں ہیں، تو کیسی زندگی میں سدھار آئے گا؟ تو کہا کہ اگر تو ایسا مر گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے مرنے والوں میں شامل ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینما، اب دیکھیے بڑے صحابہ کو بھی تنبیہ کرتے تھے اور ان کے اندر اتنی دینداری تھی اور تواضع تھی کہ پلٹا کے نہیں بولتے تھے وہ لوگ۔ یہ بھی ہونا چاہیے، آج کوئی کسی کی سنتا نہیں، باپ بیٹے کو بولے تو نہیں سنتا ہو، کوئی عالم اگر کسی کو ڈانٹ دے، زیادہ بول دیا اگر اس کو ڈانٹ کے تو اپنی حساب میں رہو بولتا اس کو، نہیں سنتا کوئی کسی کی۔ آج ایسا دور آ گیا ہے، انسان کے اندر اتنی تواضع ہونا چاہیے، اگر کوئی غلطی پہ اس کو تنبیہ کرے وہ مانے، خاص کر کے ہم سے بڑے عمر میں اگر ہوں، اگر ان کے بولنے میں بھی کبھی شدت ہو جائے تب بھی برداشت کر لے اس کو، یہ مزاج ہونا چاہیے، صحابہ میں تھا۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بینما عمر بن الخطاب یخطب الناس یوم الجمعہ، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر ہیں، پبلک مسجد میں ہے، اذ دخل عثمان بن عفان، مسجد میں عثمان بن عفان داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فعرض به عمر نے دیکھا ان کو، فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اذان کے بعد مسجد میں آتے ہیں، اتنی دیر کرتے ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے جلدی نہیں آتے ہیں، ما بال رجال يتأخرون بعد النداء، اذان ہونے کے بعد بھی آنے میں دیر کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ فقال عثمان، حضرت عثمان سمجھ گئے مجھ کو بول رہے ہیں، فقال عثمان یا امیر المؤمنین ما زدت حين سمعت النداء ان توضأت ثم اقبلت، کہا امیر المؤمنین میں نے سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں کیا کہ جیسے ہی میں نے اذان سنی وضو کیا فوراً نماز کے لیے آیا، آنے میں تھوڑا سا وقت ہو گیا لیکن میں نے کچھ اور نہیں کیا، کوئی اور کام نہیں کر رہا تھا، میں اذان سنی، میں نے وضو کیا، میں نے اور مسجد میں آیا میں۔ فقال عمر والوضوء ایضا، وضو کیا، مطلب ایک اور غلطی کی تم نے، کیا کیا، ایک تو دیر سے آئے، اوپر سے کیا کر کے آئے، وضو کر کے آئے۔ الم تسمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا جاء احدکم الى الجمعة فلیغتسل، کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا، آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے، تو غسل بھی کر کے نہیں آئے، مطلب ایک اور غلطی کہ جو صفائی دے رہے تھے اس پہ بھی کیا کیا، اچھا وضو کر کے آئے، کیا تم نے سنا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو کیا کر کے آئے، غسل کر کے آئے۔ اچھا اتنے بڑے مجمع میں اگر ہم کو کوئی ٹوک دے تو آئندہ نہیں آؤں گا کبھی، میں دوسری مسجد میں جاؤں گا۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بڑی شخصیت ہے بھائی، لیکن انہوں نے کیا کہا، امیر المؤمنین میں بس وضو کیا اور مسجد میں آ گیا، اپنی صفائی دی، یہ نہیں کہا آپ میرے کو بولنے والے کون ہوتے ہیں، نہیں کہا۔ یہ مزاج انسان میں ہو، آج یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، کوئی انسان کسی کی نصیحت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بولنے والا اگر تھوڑا سختی سے بول دے تب تو سمجھ لو جھگڑا ہونے والا ہے اور عزتیں اچھلنے والی ہے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے کہ اگر صحیح بات کوئی بول رہا ہے، دیکھیے اگر ایسی چیز ہے کہ بھائی میرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے، ادب کے ساتھ میں پیش کروں، جیسا کس نے پیش کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر المؤمنین میں بس اذان سنا وضو کیا آیا، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ بھی صحیح ہے اور حضرت عمر بھی صحیح ہے، افضل کیا ہے، وضو، غسل، اور جائز کیا ہے، وضو کر کے آنا جائز ہے، راجح قول کے مطابق جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو جمعہ کے لیے آئیں
تو وضو کر کے آئے تو ٹھیک، اور اگر غسل کرے تو یہ افضل ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر نے جب تنبیہ کی تو وہاں حضرت عثمان نے بحث شروع نہیں کر دی، کرتے کہ ڈیبیٹ نہیں بولے آج یہ حال ہے ہمارا، چلو ڈیبیٹ کریں گے، نہیں بولے، چپ، تنبیہ سنے، مانے، اپنا عذر پیش کیے۔ جب انہوں نے اور ڈانٹا تو پھر خاموش ہو گئے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے ایک انسان کے اندر، اپنے بڑوں کے بارے میں، خاص کر کے وہ بڑے کسی عہدے پر بھی ہوں اور علم کے اعتبار سے بھی اونچے ہو، ان کی بات کا مان رکھنا۔ کبھی کبھی اپنی بات صحیح بھی رہتی، لیکن اپنے سے صحیح ان کی بات رہتی، اپنی غلط نہیں رہتی، سن کے لینا، بحث مباحثہ کرنے کی بجائے ماننے میں کیا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ بات حرام ہو، گناہ ہو، غلط ہو، ایک دم بدعت کی بات کر رہے ہوں وہ، یا شرک کی بات کر رہے ہوں، تب تو ایک حرام کی بات کر رہے ہوں اور بات ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ڈانٹ دے ہم کو، مسواک کیوں نہیں کرتے تم، تو ہم بولے مسواک فرض ہے کیا؟ بلکہ آدمی میں یہ مزاج ہونا چاہیے، اللہ معاف فرمائے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ ان سے کہے معلوم ہے کہ آپ کو مسواک فرض نہیں ہے مستحب ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دھیرے دھیرے ہماری زندگیوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نکلتی جا رہی، کیوں؟ کوئی کسی کو بولنے والا ہی نہیں اس کے اوپر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اگر ہم کو نصیحت کریں، تنبیہ کریں، اس کو مان لینا، اگر وہ بات صحیح ہو۔ اس سے ہم چھوٹے ہو جاتے ہوتے نا؟ نہیں ہوتے ہم چھوٹے، لیکن آدمی سوچ میں سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، ان کی باسنگ میرے اوپر کیوں چلنا، یہ مزاج لوگوں کا ہے۔ نہیں، آدمی یہ بات دے کہ بات حق ہے، بولنے والا کوئی بھی ہو، اگر کوئی ہم کو تنبیہ کرتا ہے اس بات کو مان لینا چاہیے۔ یہ صحابہ میں تھا، یہ چیز صحابہ میں تھی۔ تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری میں بھی روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ موجود ہے۔ تو صحابہ تنبیہ کرتے تھے، اور حضرت عمر نے کیا کیا؟ دلیل بھی دی اپنی بات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو جمعہ کے لیے آئے وہ کیا کریں؟ غسل کر لے۔ تو تم غسل کر کے کیوں نہیں آئے؟ وہ چپ بیٹھ گئے کہ اب حدیث آگے، اب بولنے میں مطلب اب نہیں بولنا، اس کے آگے اور کچھ بولنا، چپ چاپ بیٹھ گئے ہو۔ یہ مزاج ان کے اندر تھا۔ تو تنبیہ کرنے والے کو بھی آپ دیکھیے، اور جس کو تنبیہ کی جا رہی اس کا ادب بھی آپ دیکھیے، یہ مزاج اس ماحول میں تھا۔ اور مثال دیکھیے، ایک سعید المقبوری کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کننا فی جنازۃ فاخذ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بید مروان، ہم ایک جنازے میں تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کا ہاتھ پکڑا، فجلس قبل ان توضع، اور دونوں کے دونوں جنازہ نیچے رکھنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے۔ فجاء ابو سعید رضی اللہ عنہ فاخذ بید مروان، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی حضرت عمر کے قصے والے، وہ آئے اور انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑا، فقال قم، کہا کھڑے ہو جاؤ، کیا کہا؟ کھڑے ہو جاؤ، فواللہ لقد علم هذا، کہ اللہ کی قسم ان کو معلوم ہے، کس کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو، فواللہ لقد علم هذا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن ذلك، تم اٹھ جاؤ، ان کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ جنازہ رکھنے سے پہلے کوئی بیٹھے۔ فقال ابو ہریرہ صدق، حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، بات صحیح ہے ان کی، بحث نہیں کی، انکار نہیں کیا، انا میں نہیں آئے، بلکہ اگر کوئی تنبیہ کرتا تو کیا کہتے تھے؟ صحیح بات ہے ان کی، صحیح بول رہی ہے۔ کبھی کبھی آدمی بھول بھی جاتا کوئی بات، کبھی آدمی کے ذہن میں وہ چیز نہیں رہتی۔ آگے بھی آئے گا حضرت عمر کا قصہ کہ انسان کو معلوم ہونے کے باوجود اس وقت وہ بات مستحضر نہیں ہوتی ہے، بھول نہیں جاتا وہ، لیکن اس وقت اس ذہن سے وہ چیز، یعنی ذہول اس کا ہوتا ہے، اس وقت میں نہیں ہوتی ہے ذہن میں، تو فوراً کوئی یاد دلائے، یاد آ جاتی، ہاں یہ بات تو صحیح ہے یہ، تو کہا کہ ہاں انہوں نے سچ کہا، تو کہا اٹھ جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے، اور فوراً ٹوکتے تھے۔ تو یہ مزاج صحابہ میں تھا۔ امام البخاری نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت پر غصہ ہونا، ایک تو یہ ہے کوئی آدمی غلطی کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی اس سے ہوئی، سنت کے خلاف کوئی عمل اس سے ہو گیا، بتا دیتے تھے یہ صحیح نہیں ہے، ایسا کرو ایسا مت کرو،
کوئی آدمی اگر جانتے بوجھتے اگر غلطی کر رہا ہے تو صحابہ اس پر غصہ ہوتے تھے اور اس کو ڈانٹتے تھے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے کہ ایک انسان خطا کریں، اس خطا پر اس کو ٹوکا جائے، بھائی ایسا نہیں ایسا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بتانے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے، اپنی غلطی پر ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، وہاں ڈانٹا جاتا ہے. صحابہ بہت غصہ ہوتے تھے جب ایک انسان کو بتانے کے بعد بھی وہ سنت کی مخالفت کرے، اعتراض کرے یا عملاً اس کی خلاف ورزی کرے. بتانے کے بعد بھی وہ غصہ ہوتے تھے، اس کو لائٹ نہیں لیتے تھے. مجاہد کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد باللیل. عورتوں کو رات کے وقت مسجد نماز کے لیے جانے سے روکو مت. عشاء کی نماز کے لیے اگر خواتین مسجد جانا چاہیں انہیں روکو مت. مسجد میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے کیا ہے، جائز ہے. واجب ہے نہیں، جائز ہے ان کے لیے. اگر وہ گھر میں پڑھیں تو حدیث میں ہے وہ بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر وہ آنا چاہیں مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو ان کو منع مت کرو. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو رات کے وقت میں مسجد جانے کے لیے نکلنے سے منع مت کرو. فقال ابن لعبد اللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک بیٹا تھا، اس نے کہا لا ندعہن یخرجن فیتخذنہ دغلا، ہم تو ان کو نہیں جانے دیں گے، یا ہمیں انہیں جانے نہیں دینا چاہیے مسجد رات میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی کو فتنے کا ذریعہ بنا لیں گی. عورتیں باہر نکلیں گی نماز کے بہانے اور کچھ نہ کچھ فتنے بازی کریں گی، بے حیائی یا کچھ بھی اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں ان سے، تو نہیں جانے دینا چاہیے ان کو نہیں نکلنے دینا چاہیے. قال فزبرہ، جیسے بیٹے نے ایسا کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سینے پر اس کے زور سے گھونسا مارا. ایک روایت میں ہے ڈانٹا اور ایک روایت میں ہے فضرب فی صدرہ، ان کے سینے پر بیٹے کے گھونسا مارا. فضرب فی صدرہ ابن عمر وقال اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا ندعہن، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے. یعنی میں کس کی بات بیان کر رہا ہوں؟ اللہ کے رسول آپ منع کر رہے ہیں روکو مت ان کو، اور تو بولتا ہے ہم روکیں گے، تو کہتا ہے کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے. اور مسند احمد کی روایت میں ہے فما کلمہ عبد اللہ حتی مات، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیٹے سے موت تک بات نہیں کی، موت تک بات نہیں کی اس سے، کہ میں ایسا بول رہا ہوں اور تو بولتا نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے. رسول کے حکم کے مخالف بولتا ہے تو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں روکنے سے، تو بولتا ہم روکیں گے، ہم کو جانے نہیں دیں گے. مارا سینے پہ گھونسا، ڈانٹا اس کو، اور اس کے بعد زندگی بھر اس سے بات نہیں کی. اتنی سختی برتتے تھے. ان کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قانون کی حیثیت رکھتی تھی اور بہت بڑی بات تھی، وہ اس کی خلاف ورزی ان کے تصور میں بھی نہیں تھی. گویا کہ آدمی جیسے آگ میں کودنے جیسا سمجھتا ہو، اتنا سخت معاملہ تھا ان کے نزدیک. تو یہ معاملہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور بات نہ کرنے کا جو جملہ ہے یہ امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے. اور ایک واقعہ دیکھیے، سعید ابن جبیر کہتے ہیں ان قریبا لعبد اللہ ابن مغفل خذفہ، عبداللہ ابن مغفل ایک صحابی ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار تھا، اس نے خذف کیا. خذف کیا ہے؟ کنکریاں لے کے اس طرح سے مارنا. کنکری لینا، انگلیوں پہ رکھ کے اس طرح سے کھیلتے نا، تو اس طرح سے کنکری لے کے اڑانا. اس طرح سے بچوں کو عادت ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑوں کو بھی ہوتی ہے. تو اس نے لیا ایسا اور اڑایا اس طرح سے کنکری. فنہا ہو، حضرت عبداللہ بن مغفل نے اس کو کہا مت کر ایسا، منع کیا اس کو. وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے خذف کرنے سے، انگلی پر کنکری رکھ کے اڑانے سے منع کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہا لا تصید صیدا ولا تنکأ عدوا،
وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَعُ الْعَيْنَ، کہا کہ یہ جو کنکر اس طرح سے مارتے ہیں اس سے نہ کوئی شکار ہوتا، نہ اس سے کوئی دشمن کو کوئی یعنی تکلیف پہنچتی ہے، نہ شکار جانور شکار ہوتا اس سے، نہ کوئی دشمن فوت ہوتا ہے اس سے، دشمن کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس سے. وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، لیکن ایسا کرنے سے کبھی کسی کا دانت ٹوٹ جاتا یا کسی کی آنکھ پھوٹ جاتی، تو ایسا مت کرو، آپ نے منع کیا اس سے. قَالَ فَعَادَ، انہوں نے منع کیے تھے، پھر واپس اس نے ویسے ہی کیا، کنکری لی اس طرح سے اٹھایا اس کو. فقال احدثك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنہ ثم تخذف، کہ میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا، واپس تو ایسے ہی کر رہا ہے، واپس خذف کرتا ہے. لا اکلمک ابدا، آج کے بعد میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا، آج کے بعد میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. یعنی ان کے نزدیک سنت کی غیرت اتنی زیادہ تھی کہ قریبی آدمی سے بھی وہ سمجھانے کے بعد بھی تو نہیں سن رہا، تیرے نزدیک رسول کی اہمیت نہیں تو میرے نزدیک تیری اہمیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تیرے نزدیک اہمیت نہیں تو میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا، تو بات کرنے کے لائق نہیں ہے. اتنے زیادہ سخت ہے. لیکن وہ معاشرہ الگ تھا، آج کا معاشرہ الگ ہے. آج آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اتنا زیادہ علم عام تھا کہ اس میں مخالفت اس طرح کی کرنا بہت بری چیز تھی. آج علم لوگوں کے پاس ہے، آج لوگوں کو توحید معلوم نہیں ہے، آج لوگوں کو دین معلوم نہیں. ایسے وقت میں لوگوں سے تعلق توڑنے کی بجائے انہیں ویسا جوڑنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوڑتے تھے. ہاں، پھر ایسا معاشرہ بن جائے کہ علم عام ہو جائے اور پھر کوئی آدمی مخالفت کرتا ہے سنت کی، وہاں سختی کی جا سکتی ہے. لیکن آج اس کو ہم نافذ کریں تو بہت سے لوگ علم سے محروم ہو جائیں گے. یہ فرق زمانوں کا یاد رکھنا بھی ضروری. سالوں سال کی محنت سے وہ معاشرہ بنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنے سارے صحابہ موجود تھے. آج کیا ہے؟ آج ڈھونڈے تو اچھا عالم ملتا نہیں ہے کہ نہیں. تو ایسے معاشرے کے اندر تعلقات توڑنے کی بجائے لوگوں سے جڑ کے ان کی اصلاح کرنا چاہیے اور شفقت سے ان کو سمجھانا چاہیے. تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. اور آگے بڑھتے ہیں. ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کان حذیفۃ بالمدائن فاستسقى، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں تھے، ایک علاقہ ہے مدائن میں تھے، انہوں نے کسی سے پانی مانگا. فأتاه دہقان بقدح فضة فرماه به، ایک دیہاتی ہے، دیہاتیوں میں سردار جیسی حیثیت رکھنے والا آدمی، وہ ان کے پاس چاندی کے برتن میں پیالے میں پانی لے کے آیا اکرام کے طور پر کہ بڑی شخصیت ہے بھائی. تو کون سے برتن میں لایا؟ چاندی کے برتن میں پینے کے لیے پانی لایا. انہوں نے وہ برتن لیا، پھینک دیا زور سے، ایک دم اٹھا کے پھینک دیا اس کو. فقال انی لم ارمه الا انی نہیتہ فلم ینتہی. دیہاتی تو دیہاتی ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا میں نے ایسے ہی نہیں پھینکا اس کو، اس کا جو برتن لوٹا پیالہ جو بھی تھا وہ ایسے ہی نہیں پھینکا. کوئی دیکھنے والا سمجھو کیا پانی لایا آپ کے لیے، اٹھا کے پھینک دی لوٹا اس کا، برتن پھینک دی. کہا میں ایسے ہی نہیں پھینکا ہوں، اس کو کئیوں بار منع کر چکا ہوں میں، مت دیا کر مجھ کو، مت دیا کر. سنتا ہی نہیں ہے، اس لیے غصے میں آ کے کیا کر دیا، پھینک دیا، نہیں چاہیے تیرا پانی میرے کو. تو کہا انی لم ارمہ الا انی نہیتہ فلم ینتہی وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن الحریر والدیباج والشرب فی آنیۃ الذہب والفضہ. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حریر اور دیباج، ریشم کی قسمیں ہیں، سلک جس کو بولتے ہیں، اس کے پہننے سے منع کیا ہے، اور ہم کو سونے چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا ہے. وقال ہن لہم فی الدنیا وہی لکم فی الآخرہ، اور آپ نے فرمایا یہ جو سونے چاندی کے برتن ہیں یا یہ لباس جو ہیں یہ کفار کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے. جنت میں لباس جو ہیں وہ لباسہم فیہا حریر، یا اسی طرح سے ان کے کھانے پینے کے برتن کیسے ہوں گے؟ سونے اور چاندی کے ہوں گے. تو وہ آخرت میں ہے، دنیا میں منع اور آخرت میں دیے جائیں گے. تو ان کے لیے دنیا میں ہے، تمہارے لیے آخرت میں ہے. تو
تو اتنا غصہ ہو گئے، وہ کتنی بار بولا سنتا ہی نہیں ہے، اٹھا کے لوٹا ہی پھینک دیا زور سے، جان نہیں لیتا میں اس میں نہیں پیتا۔ تو یہ جو ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی ممانعت کی تعظیم کرتے تھے، اس کے خلاف اگر ان کے پاس کچھ آئے اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جانے دو، ہاں نواب صاحب دے رہے اپنے لوٹے میں سونے کے تو پی لو اس میں۔ نوابوں میں عام طور سے یہ چیز تھی، سونے چاندی کے برتن میں پینا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن لوگ پیتے تھے۔ آج بھی دیکھو پرانے برتن لوگوں کے گھروں میں ہوتے ہیں، چاندی کے برتنوں میں پیتے ہیں، جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں کھانا پینا منع ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو اپنے لیے کافی سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگ آتے نا، یہ چیز اس میں کیا حکمت ہے؟ ہر چیز کی حکمت جب تک کہ ان کو معلوم نہ ہو عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنا کافی دلیل ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عطا کہتے ہیں، عطا تابعی ہیں، کہتے ہیں قال ابو ہریرہ فی کل صلاۃ قراءۃ فما اسمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم وما اخفى منا اخفیناہ منکم۔ ہر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنایا ہم نے بھی تم کو سنایا، جو آپ نے ہم سے چھپایا ہم نے بھی تم سے چھپایا۔ یعنی کون سے سوال کا جواب دے رہے ہیں؟ کچھ نمازیں کیسی ہیں؟ سری، اور کچھ کیسی ہیں؟ جہری۔ جہری نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی، مغرب اور عشاء کی، اور سری ظہر اور عصر۔ ظہر اور عصر میں سری کیوں ہے؟ اب بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ایسا کیوں؟ گاؤں دیہات کے لوگ بہت ایسی چیزوں میں انٹرسٹڈ رہتے ہیں، ہاں ان کے پاس کام کچھ نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ نئے چٹکلے نکالو، سوالات ایسے کچھ تو نکالو، کوئی نہ کوئی عالم کو پریشان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سے پیڑ کی لکڑی کا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا تھا؟ آدم علیہ السلام جو پیڑ کا پھل کھائے وہ پیڑ کون سا تھا؟ اس طرح کے کئی سوالات ہوتے ہیں کہ جو پوچھ کے وہ اسی کو نالج سمجھتے ہیں، جبکہ ان کو نہ عقیدہ معلوم ہوتا، نہ طہارت کے مسائل معلوم ہوتے، اور نہ ان کو نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ایسی عجیب جو کسی کو نہیں معلوم ہم کو معلوم، تو یہ جو یونیکنیس کا جو جن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسی بات جو کسی کو نہیں معلوم مجھ کو معلوم۔ اور اکثر کیا کریں گے، وہ علماء کے پاس آ کے وہی سوال پوچھیں گے، اور علماء اگر بولیں اس بارے میں تو میرے پڑھنے میں کچھ نہیں آیا، میرے پڑھنے میں آیا ان کے پڑھنے میں نہیں آیا۔ دیکھو ایسا سوال میں نے پوچھا عالم صاحب سے کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اور عالم صاحب پوچھیں گے استنجا میں کتنے ڈھیلے تو اس کو معلوم نہیں پڑے گا، موٹے موٹے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، اور باریک باریک اس طرح کی چیزیں لوگ زبردستی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ظہر میں اور عصر میں سری کیوں، اور فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں جہری کیوں؟ اب کوئی آدمی عقل سے اگر بول دے، دیکھو دوپہر کا وقت دھوپ کا وقت رہتا، اور کبھی کبھی تو روزہ بھی رہتے لوگ، اور دھوپ کے وقت میں انسان کی انرجی پوری بیٹری ڈاؤن رہتی ہے، تو اس وقت میں پھر دھیمی قرأت ہے، اور جب صبح رہتی تو آدمی فریش رہتا، اندھیرا ہوتا، ایک دم اچھا رہتا، ماحول ٹھنڈا رہتا، تو ٹھنڈے وقت میں جہری اور دھوپ کے وقت میں سری۔ تو دیہاتی پھر بولے گا پھر جمعہ میں کیوں ایسا؟ آدمی بولتا یہ تو سوچا ہی نہیں، جمعہ میں ایسا کیوں بھائی؟ جمعہ میں دھوپ نہیں رہتی کیا؟ جمعہ میں تھکتے نہیں کیا لوگ؟ تو عقل سے دیا ہوا جواب کیسا ہوتا؟ ایسی مصیبت لاتا، کیونکہ آدمی اس سے ایک بار لگتا ہاں نکل گیا جواب دے کے، پھر سامنے سے دروازے سے کوئی آتا پکڑ لیتا اس کو، پھر یہ کیوں ایسا؟ عیدین میں کیوں پھر قرأت ایسے زور سے کی جاتی ہے؟ تو عقل سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ بولے دیکھو ہر نماز میں پڑھا جاتا، جو ہمارے نبی نے ہم کو سنایا ہم تم کو سنایا، جو چھپایا ہم نے تم کو چھپایا۔ تو جواب اس کا کیا ہے؟ کیوں ایسا؟ ہمارے نبی نے ایسا کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری پڑھے تو ہم جہری پڑھتے ہیں، سری پڑھے تو ہم
سری پڑھتے، وہی ہماری دلیل ہے، وہی ہماری دلیل ہے. اس میں بہت زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کی علت معلوم نہ ہو زبردستی اس کی علت بتانا مصیبت کا دروازہ کھولنا ہے. جو سنت ہے بس یہ ایسا کیوں، فجر کی 2 کیوں، ظہر کی 4 کیوں، اور مغرب کی 3 کیوں، اور عشاء کی 4 کیوں، ایسا کیوں؟ تو اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ 4 کا کچھ تو فارمولا نکالیں گے میتھمیٹکس سے آپ کیلکولیٹ کر کے. یہ ایسا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جو عدد اللہ تعالیٰ نے طے کیے، 5 ہی نمازیں کیوں، اور یہ اتنے ہی روزے کیوں، ایک ہی مہینہ کیوں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں بے وجہ عقل سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وزن سر کا کم ہو جاتا جب آپ بولتے بھائی سنت یہی ہے، ہم کو معلوم نہیں، جو ہمارے نبی نے کیے وہ ہم کرتے کیونکہ اللہ کو وہ پسند ہے. اس سے اچھا جواب اور کیا دیں گے آپ؟ لیکن آپ جب دماغ چلانا شروع کرتے تو سر بھاری ہونا شروع ہوتا. نہیں چلانا بے وجہ دماغ. ہاں اگر اہل علم سے کچھ بات اس سلسلے میں آئی ہو، صحابہ سے، سلف سے، تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی اپنی سائنٹیفک باتیں گھر پہ رکھنے کا، یمن میں رکھ کے آنے کا. تو یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ ہر نماز میں قرأت ہے. ہم کو جو ہمارے نبی نے سنائے ہم نے تم کو سنائے، جو آپ نے ہم سے چھپائے، یعنی امام صاحب جو آپ نے چھپائے ہم بھی چھپاتے ہیں، یعنی سری تو سری، جہری تو جہری، ہم دیکھ کے عمل کرتے، بس ختم. ہم کو معلوم نہیں کیوں ایسا، اور ہم کو ضرورت بھی نہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اتباع میں انسان کے یعنی اس کو کامیاب کرتی ہے. جب ہر چیز کے لیے عقلی چیزیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا آدمی اکثر بدعات گھڑنے والا بن جاتا ہے یا سنتوں کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے. 2 میں سے ایک ہوتا ہے اس میں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے امیہ ابن عبداللہ ابن خالد کہتے ہیں انہ قال لعبداللہ ابن عمر، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فی القرآن، ہم کو حضر کی نماز بھی قرآن میں ملتی اور ہم کو صلاۃ الخوف بھی قرآن میں ملتی ہے. ولا نجد صلاۃ السفر فی القرآن، لیکن سفر کی نماز ہم کو قرآن میں نہیں ملتی، سفر کی نماز ہم کو قرآن میں نہیں ملتی ہے. فقال له ابن عمر، حضرت ابن عمر نے ان سے کہا یا ابن اخی، اے بھتیجے، ان اللہ عز وجل بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا. اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، صحیح غلط حلال حرام ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. وَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَفْعَلُ، ہم تو بس ویسا کرتے ہیں جیسا ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا. بس ہم کو اتنا سمجھ میں آتا، ہمارے نبی نے حضر میں پوری پڑھی اور سفر میں قصر کی، تو ہمارے لیے آپ کا عمل کافی دلیل ہے. ہم کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، نہ قرآن معلوم تھا، نہ ہم کو دین معلوم تھا، نہ ایمان معلوم تھا، نہ شرک معلوم تھا، ہم کو کیا معلوم تھا؟ تو ہمارے نبی نے جو کیا اور ہم نے آپ کو جو کرتے دیکھا ہم ویسا ہی کرتے ہیں. سب سے پیارا جواب یہ ہے جس میں آدمی کو زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ ایسا کیوں ویسا کیوں، قرآن میں نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے. کہا ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. اللہ نے کس کو بھیجا اپنے کو دین سکھانے کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جیسا انہوں نے کرے وہ اللہ کی رضا سے ہے کہ نہیں؟ تو جیسا انہوں نے کیا ہم کریں گے تو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ تو عمل کر، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے بحث کرنے والے آپ دیکھیں عمل کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. ان کا انجوائمنٹ اسی میں ہوتا ہے، وہ ذہنی تفریح ان کی ہوتی ہے، اسی میں ان کو انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے، عمل ان کے اوپر بھاری ہوتا ہے. اسی لیے بہت سارے مناظر کو آپ دیکھیں عمل کرنے میں کچے ہوتے ہیں. بہت سارے مناظر متکبر بھی ہوتے ہیں اور عمل میں کمزور ہوتے ہیں. آدمی عمل پہ دھیان دے. تو ان کے لیے اتنی دلیل کافی تھی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے. امام احمد نسائی ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. معاذہ کہتی ہیں سألت عائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، فقلت ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا تو کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں کرتی؟
حیض کی حالت میں عورت کے لیے روزہ بھی منع، حیض کی حالت میں نماز منع۔ تو ایک حائضہ عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے تو نمازوں کی قضا نہیں کرتی لیکن روزوں کی کرتی ہے، ایسا کیوں؟ قالت احروریۃ انتی، حضرت عائشہ نے کہا تو حروریہ ہے کیا، یعنی خارجی فرقے کی ہے کیا؟ خارجیوں کے ہم معروف تھا، وہ دونوں کی قضا بولتے تھے، نماز کی بھی قضا اور روزوں کی بھی قضا۔ تو کہا کہ تو حروریہ ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ لست بحروریۃ ولکنی اسأل، کہا کہ میں حروریہ نہیں ہوں، میں خارجی فرقے کی نہیں ہوں، لیکن میں تو بس پوچھ رہی ہوں، معلومات کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ قالت کان یصیبنا ذلک، حضرت عائشہ نے کہا حیض کی حالت ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتی تھی، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو اس زمانے میں ہم کو روزوں کی قضا کا تو حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں ملتا تھا، جس کا حکم ملا ہم نے کیا، جس کا حکم نہیں ملا نہیں کیا، خلاص۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے جب اس نے اعتراض کی جیسی بات کی، حالانکہ وہ اعتراض نہیں کر رہی تھی لیکن اس میں پہلو گنجائش ہو سکتی تھی اعتراض کی، تو کہا تو حروریہ ہے کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں صحابہ جیسی کسی کی باتوں سے کوئی بو آتی تھی فوراً پوچھتے تھے تو یہ تیری مینٹالٹی ایسی دکھ رہی ہے، کس کے جیسی؟ خوارج کی طرح سے۔ تو اس زمانے میں اس کو بھی معلوم تھا خوارج کون ہوتے ہیں، کہا نہیں میں خوارج نہیں، میں تو خالی پوچھ رہی ہوں۔ تو ہر فرقے کی کچھ علامات ہوتی ہیں، سلف فوراً الرٹ ہو جاتے تھے جب ان کو کچھ ایسی بات کسی سے سننے آتی تھی، فوراً پوچھا تو خارجی ہے کیا؟ کہا نہیں میں خارجی نہیں ہوں، میں تو بس پوچھ رہی ہوں۔ اور اس زمانے میں آپ دیکھیے ایک عورت ہے، اس کو حیض کا مسئلہ ٹھیک سے معلوم نہیں، اس کی علت معلوم نہیں، لیکن اس کو یہ برابر معلوم ہے کہ ایک فرقہ ہے جو خارجی ہے اور اس کا یہ ماننا ہے۔ تو اس زمانے میں گمراہ فرقوں کی معرفت تھی لوگوں کو، وہ منہج کے معاملے میں پختہ ہوا کرتے تھے اور ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں میں فرق کرنا جانتے تھے۔ اور سلف بھی آپ دیکھیے فوراً کسی کی بات ایسی لگتی ہے جو ان کی بات ہے، یہ کیسے بول رہا، ان میں سے ہے کیا تو، فوراً پوچھتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اتنا شعور ہو کہ ایک بات یہ بات سنی کی نہیں ہوتی ہے، یہ بات شیعہ کی ہوتی ہے، یہ بات اہل حق کی نہیں ہوتی ہے، یہ اہل باطل کی ہوتی ہے، فوراً وہاں ٹوک دیا، یہ کیسا بول رہا تو، یہ بات ان کی ہے تیری نہیں، تو کہاں سے لایا اس کو، سنتا کہ تو علی مرزا کو؟ ہاں فوراً محسوس ہوتا حضرت معاویہ ایسا کیوں کیے، علی مرزا کو سنتا ہے، یا فلاں چیز اس کو سنتا ہے، برابر علماء پکڑ لیتے ہیں، قرائن سے علامات سے سمجھ میں آتا ہے، برابر بولتا ہے ہاں کبھی کبھی سنتا لیکن روز سنتا ہو، روز سنتا ہو، چھپتا نہیں۔ انسان کے اندر مرض کھجلی چھپتی، ہاں کسی کو خارش ہو جائے چھپتی ہو، نہیں چھپ سکتی ہے وہ، کہ ایک انسان اگر واقعی اس طرح کی بیماری اس کو ہو جائے ذہنی طور پر، بدعات سے وہ یعنی اس میں کھوج بدعات میں غرق ہو، تو ایسے آدمی کی علامات لوگوں کو ظاہر ہوتی ہیں، علم والے برابر پہچان لیتے اس کو، یہ ایسے ہی نہیں بول رہا تو انفیکٹڈ ہے تو، برابر پہچانتے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا حضرت عائشہ نے، حیض کی حالت ہم کو پیش آتی تھی لیکن ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کا نہیں، تو جو ہم کو بولا گیا ہم اتنا ہی کرتے ہیں، جو ہم کو بتایا گیا اتنا ہی ہم کرتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، ہشام ابن حجیر کہتے ہیں کان طاؤس یصلی رکعتین بعد العصر، طاؤس رحمہ اللہ تابعین میں سے، وہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ فقال له ابن عباس اترکها، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا چھوڑ دے، عصر کے بعد نفل پڑھنا چھوڑ دے۔ فقال انما نهی عنهما ان تتخذ سلما، کہا کہ ہم کو تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں لوگ اس کو وسیلہ نہ بنا لیں مغرب تک نماز پڑھنے کا، ان یوصل ذلك الى غروب الشمس، کہ لوگ اس کو پڑھتے پڑھتے کہاں تک پڑھنے لگے نماز، سورج کے غروب ہونے کے وقت، جو کہ منع ہے، تو یہ تو بس اس لیے منع ہے نا۔ فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد نہى عن صلاة بعد العصر، کہا کہ دیکھو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے، یعنی نفل نماز پڑھنے سے جو بلا سبب ہو، مسجد میں کوئی آدمی آتا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد وہ پڑھے گا کیونکہ وہ سبب والی نماز ہے. بیٹھا بیٹھا مسجد میں اٹھ کے نفل پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، عصر کے بعد نہیں پڑھنا ہے، خصوصاً سورج اگر زرد ہو جائے اس کے بعد بالکل بھی نہیں. تو کہا کہ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد نہى عن صلاة بعد العصر وما ادری ایعذب علیہ ام یؤجر لأن اللہ تعالی یقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ. کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ عصر کے بعد نماز پڑھنے والے کو اللہ عذاب دے گا یا اس کو اجر دے گا، مجھے نہیں معلوم، ہے نماز وہ. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نوافل سے منع کیا ہے، تو ایک آدمی اگر پڑھے تو کیا نماز پڑھ رہا نہ ہو؟ تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم اللہ اس پر عذاب دے گا یا اجر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز بھی اس بات کی اجازت اور گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں تو اس کے پاس پھر بھی اس کے بعد اختیار باقی رہے. اختیار باقی نہیں رہتا. منع کر دیے رک جانے کا، منع اگر کر دیے تو کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے، اپنی عقل لڑانا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اس پر اللہ عذاب دے گا یا اس پر اجر دے گا. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم ویسا کریں گے، چاہے اس کی علت معلوم نہ ہو، چاہے اس کی علت معلوم نہ ہو. یا آپ نے حکم دے دیا بس اس کو کرنا ہے، منع کر دیا رکنا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ میوزک کیوں حرام ہے؟ غزل بھی نہیں چلتی کیا؟ میوزک میں سمجھ میں نہیں آتا. بولے میں سینٹیمنٹل سنتا بہت. ہاں اچھا. بولے میں تو قوالی سنتا، میں غزل سنتا. اب لوگ جو ہیں اپنے طور پر اس کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو منع کر دیے کا مطلب منع ہے. آج کل آپ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو تفسیر کا دعویٰ کر رہے ہیں قرآن کی، وہ بھی کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں میوزک کے بارے میں. ہاں میوزک کو حلال کرنے کے لیے کتنے جمناسٹک کرتے ہیں. ہاں جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. نعمان علی خان. ہاں آدمی بعض اوقات لوگوں کو لگتا ہے بیچارہ کیا غلط کر رہا ہے، اتنا اچھا کام کر رہا، لیکن کچھ وقت کے بعد آدمی اتنا بڑا بلنڈر کرتا ہے کہ اس کی مینٹالٹی لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ دیکھو یہ علم کے معاملے میں امانت داری اس میں نہیں ہے. اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے الٹا پلٹا کر کے کچھ بھی باتیں کر رہا ہے. اس لیے اہل علم کی ماتحتی میں رہنا چاہیے. ایسے ویسے لوگ جو منہجی اعتبار سے جن میں کمزوری ان سے دور رہنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. صحابہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کرتے تھے. تھک گئے آپ لوگ؟ بول رہے نہیں لیکن واقعی تھک گئے. ابھی اور بیٹھنا ہے آپ کو، ڈر رہے مت آپ، مغرب کے بعد بھی بیٹھنا ہے. یہ مجلس اتنا یہ نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ پہلی مجلس اچھی، اس کے بعد کی جو ظہر کی ہے وہ ایک دم تکلیف والی، پھر اس کے بعد عصر والی ٹھیک، پھر مغرب والی ایک دم تکلیف والی ہوتی ہے، اس کے بعد نیند آنا شروع ہوتی ہے انسان. لیکن اس میں جو پار ہو گیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور توفیق دے. اپنے آپ کو دینی مجلس میں جمائے رکھنا بہت مشکل کام ہے اس دور میں بہت مشکل کام ہے، کیونکہ انسان ایک چیز پہ ٹکا ہی نہیں رہ سکتا. ایسا دور ہے یہ، کوئی ایک چیز پہ ٹکا نہیں رہ سکتا. ایک جگہ بیٹھنا لگاتار دین کی بات سنتے رہنا بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ سارا علم دیکھیے سلف نے ہمارے کتنی محنت کر کے جمع کیا ہے. حدیث کی کتابیں یہ وہ سب، اگر یہ نہیں ہوتا تو بتائیے کیا سمجھتے ہم دین کو. کہ آج ہمارے سامنے ہے یہ ساری چیزیں، محدثین نے اس کو جمع کیا لکھ لکھ کے اپنی کتابوں میں اور ہمارے لیے باقی رکھا. تو آج ہم دیکھ رہے کہ صحابہ جو آج سے 1400 سال پہلے 14 سینچوریز، اتنا پرانا ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے. کتنا بڑا احسان ہے محدثین کا جو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے اس کو. اور ہم تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے ایک مہینے کے سفر کرتے تھے ایک حدیث کے لیے، ہم تھوڑا سا بیٹھ جائیں گے تو کیا جانے والا اپنا. ایسے بھی تو بیٹھتے ہیں ہم لوگ کتنا.
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک، جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا، جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا قیامت کے دن۔ قالت قلت یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، کہتی میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے بدلے فدیہ بنا دے، یعنی آپ کی جگہ میں قربان ہو جاؤں، تیر آ کے مجھے لگے آپ کی بجائے، جعلنی اللہ فداک الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ نے حساب کے بارے میں کیا کہا؟ آسان، اور نامہ اعمال کس کے ہاتھ، کون سے ہاتھ میں؟ سیدھے ہاتھ میں، تو کامیاب ہو گیا نا وہ۔ لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ کیا ہوگا؟ ہلاک ہو گیا، اس سے اس کو عذاب ہوگا۔ قال لیس ذاک الحساب، لیس ذاک الحساب ذاک العرض یعرضون، کہا یہ حساب نہیں ہے، قرآن میں جو بات آئی ہے آسان حساب کی وہ واقعی حساب نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو بس پیشی ہوگی۔ فقلت یا رسول اللہ ما الحساب الیسیر، کہا اللہ کے رسول پھر یہ آسان حساب کیا ہے کیا پھر آسان حساب؟ تو اللہ نے جب بتایا حساب آسان لیا جائے گا، کیا ہوگا پھر؟ قال الرجل تعرض علیہ ذنوبہ ثم یتجاوز له عنها، ہوگا یہ، آپ نے فرمایا ہوگا یہ کہ آدمی کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے گا، بتایا جائے گا تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہاں میں نے کیا، مانے گا اس کو، معاف کر دیا تجھ کو، تو اللہ اس کے گناہ گنوائے گا اور اس کو معاف بھی کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لیکن وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ ہَلَكَ، لیکن جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی دو قسم کی حالتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کا حساب ایسا لیا جائے گا سرسری ساری غلطیاں اس کی بتائی جائیں گی، بولیں گے ہاں صاحب ہاں صاحب ہاں صاحب میں نے کیا یہ غلطی کیا مان لے گا وہ، اور پھر اس کے بعد اس کو کہا جائے گا تو نے کیا تو اس کو معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا، تو حساب اس کا اتنا ایزی ہو گیا، خالی غلطیاں گنا دی اور معافی بھی ہو گئی، فارمیلٹی ہاں ہو گیا، مطلب میں نے غلطی کیا معاف بھی ہو گیا نکلو باہر۔ دوسرا وہ ہوگا کیوں کیا ایسا تو نے، وہاں سے مصیبت شروع ہو جائے گی، جس کا حساب ادھیڑا گیا اور نوقش مناقشہ جس سے ہوا، کیوں کیا کب کیوں کیسے کیا تو نے ایسا، کیا سمجھتا تھا، تو اللہ کی طرف سے ایسا جس کا ادھیڑا گیا حساب، باریکیاں اس سے پوچھی جانے لگیں، ایسا آدمی دنیا میں بھی پھنس جاتا ہے۔ ہاں جو آدمی خالی سگنل توڑ کے دیکھے اور سامنے والا پوچھتا ہے اس کو نکالو ڈاکیومنٹ بتاؤ ذرا، بولے تو وہاں سے حالت خراب ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کیا آدمی سے تفصیل پوچھ لی جائے، آئی ٹی والوں کو پوچھا جائے، انکم ٹیکس والے آ جائیں، ہاں ایک ایک چیز کا حصہ، بولی کہاں سے آیا یہ کمپیوٹر کہاں سے آیا تمہارا، یہ کہاں سے، تو وہاں سے شروع ہو جاتا کہ پھر آدمی کا حساب جب ادھیڑ دیا جائے کہیں نہ کہیں وہ جا کے پھنستا ہے۔ تو کہا کہ وہ حساب ہے جس میں حساب ادھیڑا گیا آدمی کو عذاب ہوگا، لیکن اللہ گناہ اس کے گنوا دے اور پھر اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دے، معاف کر دے اس کو، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ بھی حساب ہے، لیکن کون سا حساب ہے؟ یہ آسان حساب ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بات بیان کی تو حضرت عائشہ نے آپ سے سوال کیا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن میں تو اللہ نے بتایا نا ایسا۔ اب یہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، منکرین حدیث، کہتے دیکھو حضرت عائشہ حدیث کے مقابلے میں قرآن پیش کرتی تھی، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ نہیں، حضرت عائشہ کیا کر رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کی ٹکر پہ کیا لا رہی ہیں؟ صحیح ہے ایسا؟ اچھا ہم ان سے کہیں گے ٹھیک ہے پھر یہ حدیث یہ آیت فیصلہ کدھر سے آیا؟ یہ بھی تو مانو پھر، جب حضرت عائشہ کو حدیث اور قرآن میں بظاہر تعارض نظر آتا تھا تو اس کا فیصلہ کس سے لیتی تھیں، قرآن سے کہ حدیث سے؟ تو وہی بات ہوئی، گھوم پھر کے وہی آیا نا، تو پھر حدیث کو کیوں نہیں مان رہا؟ تو سمجھ میں آئی بات کہ اگر ان کو حدیث اور قرآن الگ الگ لگ رہا
تو کوئی اور حدیث ایسی ہوتی تھی جس سے اس معاملے میں فیصلہ ہوتا تھا. تو آخر میں فیصلہ کس سے ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی سے ہوا. تو انہوں نے اس کو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا. تو اس سے یہ ثابت کرنا غلط ہے کہ حضرت عائشہ حدیث کے مقابلے میں قرآن پیش کرتی تھی. اس سے مطلب نکلتا ہے کہ حدیث اور قرآن میں اگر ان کو بظاہر تعارض لگتا تھا تو فیصلہ بھی کس سے لیتی تھیں؟ حدیث سے. امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو ملنے نہیں دیا، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. انہی کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، شق ذلک علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پر یہ آیت بڑی بھاری گزری، کیونکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا انہی کو آخرت میں اور دنیا میں امن نصیب ہوگا، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہے، ورنہ نہیں. تو ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو وہ لوگ ڈر گئے، کہا کہ ظلم تو ہمارے سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا، کبھی اپنی ذات پر، کبھی کسی پر، کبھی انسان پر، کبھی جانور پر، ہم سے کچھ نہ کچھ کوتاہی حقوق میں ہوتی ہیں. تو پھر یہاں تو امن ہی ختم ہو جا رہا اور ہدایت ہی سے محروم ہو جا رہے ہیں. تو شق ذلک علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات صحابہ پر بڑی بھاری گزری. قالوا یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو، ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کما تظنون، یہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. انما ہوا شرک، یہاں جو ظلم مراد ہے اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، یہ ویسا ہی ہے، یہ وہی بات ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی. کیا بات کہی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. تو حضرت لقمان نے شرک کو کیا قرار دیا؟ ظلم. تو وہ جو آیت ہیں جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، کا مطلب اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی. تو یہاں پر جو ظلم کی بات آ رہی ہے وہ عام ظلم نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، کہ ایمان لا کے بھی شرک کرتا ہے ایسا آدمی ناکام ہے. تو صحابہ نے کیا کیا؟ جب آیت قرآن کی نہیں سمجھی تو کس کے پاس گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر آپ نے ان کو سمجھایا یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے. تو یہ ہو سکتا ہے جب اس زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا کہ قرآن، وہ لوگ عربی زبان کے ماہر، رات دن عربی میں بولنے والے، اور اس کے باوجود نبی کے زمانے میں رہ کر بھی قرآن کی کوئی آیت ان کو، بعض صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئیں. کیا یہ ممکن تھا کہ نہیں تھا؟ یہ اس زمانے میں ہو سکتا تھا. کیا آج ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھے اور اس کو کچھ کا کچھ ہی مطلب سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے؟ تو اس کے لیے کوئی آدمی کہے ورڈ ٹو ورڈ پڑھے تو چلتا؟ ہاں، قرآن کے اتنے ورڈ ہیں، اتنے دن میں تم اتنے ورڈ سیکھ لو، 50% قرآن تم کو آ گیا. ہوتا ایسا؟ نہیں ہوتا ایسا. قرآن میں ایک ہی لفظ ہے، اس کے مختلف مقامات پر معنی الگ الگ بھی ہو جاتے ہیں اس کے سیاق کی وجہ سے. جیسا کہ یہاں ہے ظلم، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. اس سیاق میں یہاں کیا ہے؟ ظلم، شرک مراد ہے، نہ کہ عام ظلم. اب آدمی اس کو صرف ترجمہ پڑھ لیا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو ایسا ایسا ہے. تو آدمی صرف ترجمہ اگر پڑھے، ورڈ کے میننگ اگر جان لے، اس سے کیا قرآن پورا سمجھ میں آ جائے گا؟ اور اس میں فٹ نوٹ میں لکھا بھی رہتا اب اس کے بعد عالم کی تم کو ضرورت نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں رہتا، بولنے میں رہتا ہو، انڈرسٹینڈنگ میں رہتا ہو، تم کو آ جائے گا قرآن پڑھنے کو، اتنا کچھ زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے.
پھر ایسے بولنے والے پیدا ہو جاتے ہیں تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں پڑھ کے برابر تم کو ترجمہ کر کے بتاتا ہے. تو ترجمہ کر کے بتا سکتا ہے تو، لیکن واقعی اس کا مطلب کیا ہے یہ بتانے کے لیے تو اس کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ تو کیا کرے گا، جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ کدھر رکھو. اب حدیث نہیں تو پھر کیا مطلب ہے اس کا، چلو عمل کریں گے شروع، تو کر میں ہر وقت اپنا چہرہ کہاں رکھنا چاہیے. تو پھر مصیبت ہو جائے گی اس کے لیے. نہیں، اس کا یہ مطلب ہے او نہیں، ورڈ ٹو ورڈ اس کو کیا بولنا چاہیے آپ، ورڈ ٹو ورڈ، جیسا ورڈ ہے ویسا عمل کرنے کا. کتنی آیتیں ایسی ہیں آپ اگر لفظی ترجمہ کرو گے اس کا کچھ ہو جائے گا. اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا معنی اس کے ہیں اور تفسیر میں کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اس میں کیا ہم کو ملتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر حائضہ عورت کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اب قریب مت جاؤ یہ تو غیر مسلموں میں بھی چلتا ہے. اب ایک کیس بھی ہوا ہے ایسا، نیوز میں کیس آیا تھا ایسا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم نہیں، کہ عورت نے کیس کر دی یہ میرے کو کوئی چیز چھونے نہیں دے رہے اس لیے کہ میں حیض سے ہوں. مسلمان نہیں تھی، دوسری عورت تھی. کہا کہ میرے گھر میں کوئی چیز چھونے نہیں دے رہے، مجھ کو قریب آنے نہیں دے رہے، اور ایسا سلوک میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں حیض کی حالت میں ہوں. تو اس نے کیس کر دی میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں لوگ گھر کے اندر. تو دوسری قوموں میں یہ چیز ہے، یہودیوں میں یہ چیز ہے کہ جس چیز کو عورت چھو لے گی وہ ناپاک، شام تک ناپاک. تو اس کو ایک دم کونے میں بٹھا دیا جاتا تھا. اب قرآن میں بھی یہ بات ہے کہ حیض والی عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. تو قریب نہ جاؤ کا مطلب کیا ہے، یہ کنایا ہے. قریب نہ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس شہوت والی اس تعلق کے لیے قریب مت جاؤ، یعنی ان سے جماع نہ کرو. اس لیے کہ حدیث میں صحابہ آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے، آپ نے کہا اصنعوا کل شیء الا الجماع، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے، انٹرکورس کے. انٹرکورس حیض کی حالت میں بیوی سے نہیں کرنا ہے، لیکن بیوی کے پاس رہ سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن جماع نہیں. تو حدیث ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ چلتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حیض کی حالت میں ہوتی، آپ ان کی گود میں سر رکھتے اور قرآن پڑھتے. کیوں؟ ایک تو محبت کا اظہار بھی تھا، دوسرا امت کو بتانا تھا کہ عورت کو جو حیض کی حالت میں ہو چھوئے تو کچھ ہوتا نہیں، قرآن بھی اس کی گود میں سر رکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور ان کے جھوٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے بھی تھے. کہتی کہ میں برتن لیتی تھی اور پانی پیتی تھی اور رکھ دیتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی اور آپ وہیں سے پیتے تھے جہاں سے میں نے پیا اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. آپ نے بتایا کہ حائضہ کا لعاب ناپاک نہیں ہے. تو یہ تو قربت کی بات قرآن میں آ رہی کہ قریب مت جاؤ. اگر صرف ترجمہ پڑھے گا تو غلط مطلب لے گا. لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے خالی ترجمہ پڑھو، بلکہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے تفسیر دیکھنا ضروری ہے، تفسیر دیکھنا ضروری ہے. تو اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی کہ صحابہ آپ کے پاس آئیں اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایمان میں ظلم کو ملانا کیا ہے، تو کس نے سمجھایا ان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. تو صحابہ قرآن کے سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سنت کو عقل اور رائے پر ترجیح دینا. سنت بڑی کیا عقل؟ لیکن آج کل جو جدید دور کے لوگ ہیں، نیوٹن، آئنسٹائن، وہ لوگ کیا کرتے؟ عقل کو ترجیح. یہ عقل میں نہیں آتا، ہماری عقل میں نہیں آتا. کیا عقل میں نہیں آتا بھئی آپ کی؟ بولے قبر میں عذاب کیسا ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو بدلہ کب ملنے والا؟ پھر ابھی کیوں مار رہے اس کو؟ پوائنٹ بہت زبردست ہے. فرعون کو کس نے غرق کیا؟ تو
وہ تو قبر میں بھی نہیں گیا تھا، دنیا میں تو کیوں غرق کیا اللہ نے؟ اس کی غلطی تھی، گناہ کے بدلے کیا، یا ایسی خوشی خوشی ہوا اس کا معاملہ؟ فرعون کو غرق کیا، وہ سزا نہیں تھی؟ سزا تھی۔ تو مرنے کی بعد کی سزا پہ تو شک کر رہا، اور قرآن میں مرنے کے پہلے سزا آ رہی، تو پھر قیامت کا دن نہیں آیا کہ تیرا پھر ہو گیا نا؟ اس سے بھی ایڈوانس بتا رہا میں تو مرنے کے بعد عذاب کی نفی کر رہا ہے، قیامت کے دن کی بات کر کے ہم تجھ کو مرنے سے پہلے کا عذاب بتا رہے ہیں۔ تو مالک یوم الدین کیا ہے؟ مالک یوم الدین یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ پورا نہیں ہے، لیکن پورا کب ملے گا؟ ہاں، تو وہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جن کو یہاں بھی انصاف نہیں ملا وہاں ضرور ملے گا، جن کو یہاں بدلہ نہیں ملا اپنا، ان کو وہاں بدلہ مل کے رہے گا۔ اور یہاں پورا بدلہ مل سکتا؟ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو مار ڈالا اس نے، کتنی پھانسی ملتی اس کو؟ اور 100 کو مارا تو 100 دیں گے نا اس کو؟ نہیں، تو دونوں برابر ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک آدمی ہے، گھر جل رہا تھا، بھاگا، ایک کو بچایا، بھاگا دوسرے کو بچایا، تیسرے کو بچایا، گھر گر گیا، مر گیا، اس کو کیا ملا انعام؟ ہاں، 2 منٹ کا خاموشی، اس کا انعام اس کو نہیں ملا۔ کوئی آدمی کسی کو ڈوبتے ہوئے کو بچا رہا تھا، بیچارہ گیا، لایا اس کو، پھر دوسرے کو لایا، تیسرے کو لایا، اس نے ایسا پکڑ لیا اس کو کہ لے کے اس کے ساتھ گیا، یہ اتنا تھک گیا تھا کہ تیرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی، وہ بھی مرا، یہ بھی مر گیا، اس کو کیا ملا؟ جو بچانے والا ہے اس کو انعام کچھ بھی تو نہیں ملا۔ تو دنیا میں انسان کو نہ پورا انعام مل سکتا ہے نہ پوری سزا، قیامت کے دن پورا انعام اور پوری سزا ملے گی، وہاں سزا کی تکمیل ہوگی، شروعات نہیں۔ یاد رکھیں گے میرا جملہ، وہاں سزا کی اور انعام کی تکمیل ہوگی، شروعات یہیں سے ہو جاتی ہے۔ جب نیک اعمال ہم کرتے ہیں تو یہاں سے انعام شروع ہو جاتا، نیکیوں سے رزق میں برکت ہوتی کہ نہیں ہوتی، اور گناہوں سے اللہ کے عذاب آتے کہ نہیں آتے، تو کہاں سے شروع ہو جاتا؟ وہ یہاں سے۔ لیکن پڑھا لکھا جاہل آدمی کیا کرتا؟ پڑھا لکھا جاہل نہیں ہوتا، آج کل زیادہ ایسا ہی ہو رہا کہ آدمی کیا کرتا ہے، ادھورے علم کی بنیاد پر فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، قرآن کو پورا سمجھو، یہ آیت وہ آیت وہ آیت یہ حدیث ملا کے سمجھنا۔ لیکن آدمی کیسا ہے؟ اتنا ہمارے سے نہیں ہوتا بھائی، شارٹ کٹ میں ہم کو فاسٹ فوڈ کھا کھا کے ہم لوگ فاسٹ تھنکر ہو گئے ہیں، ابھی جلدی فیصلہ ایک دم۔ اتنا کون پڑھیں گا پورا قرآن پڑھنے کا ایک آیت کے لیے کہ ادھر آیت کیا بول رہی ہے؟ اتنا نہیں، پڑھیں، جواب ختم، ورڈ ٹو ورڈ، ترجمہ ختم۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہ نہیں کہ انصاف کی شروعات اس دن ہوگی، سزا اور انعام کی شروعات اس دن ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ وہاں فائنل فیصلہ ہوگا اور کوئی کمی نہیں رہے گی، ہر ایک کو اس کا حق مل کے رہے گا، چاہے دنیا میں ملا ہو یا نہ ملا ہو۔ یہ بات وہاں پر ہے کہ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں سب ختم، دنیا میں فیصلے کرنے والے سچے جھوٹے سب ختم، ایک فیصلہ اللہ کرنے والا ہوگا اس دن۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن اللہ تعالیٰ پورا فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں زبان چلا کے کچھ لوگ دوسروں کا حق مار لیے، جج صاحب کا فیصلہ اس کے حق میں چلا گیا، قیامت کے دن واپس سے وہ فائل کھلے گی اور جس کا حق تھا اس کو برابر ملے گا، تو وہ فیصلہ وہاں فائنل ہوگا۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے انعام اور سزا ہوتی ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ تو قبر کا انکار، عذاب کا کرنا بے وقوفی ہے اور جہالت ہے، تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا ہے۔ بہرحال تو سنت کو عقل اور رائے پر ترجیح دینا یہ بھی دین ہے۔ بھائی ہماری عقل ہے، عقل غلطی کر سکتی ہے، نہیں؟ ہاں، اب جب سے ہم لوگ فیصلے کر رہے سب صحیح نکل رہے نا، اپنے فیصلے غلط ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو کہ بغیر عقل کے کیے تھے وہ؟ عقل تجربے سے بڑھتی کہ گھٹتی؟ ہاں، تو جو بڑھتی نا، تو عقل ناقص سے کمال کی طرف جاتی ہے، اور بڑھاپے میں واپس سے نقص کی طرف جاتی ہے۔ فیصلے غلط ہوتے، یہ دوا کھاؤ یہ دوا کھاؤ، ہاں پاپا سمجھ میں نہیں آ رہا بولتا ہوں، الٹی دوا کھاتا اور سیدھا آئی سی یو میں پہنچانا پڑتا۔
عمر کے ساتھ ساتھ عقل بڑھتی ہے، تجربے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، پھر ایک عمر کے بعد واپس سے بچے کے جیسا ہو جاتا آدمی. تو عقل کا یہ حال ہے. اس کو جج بنائیں گے آپ؟ نہیں بنا سکتے. اس علم کو بنیاد بنانا پڑے گا جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم کو دیا. سنت قرآن و سنت. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلا. اگر دین کا مدار خالی رائے پر ہوتا، آدمی اپنی رائے سے کچھ بھی فیصلہ کرے، اگر دین کا مدار رائے پر ہوتا تو موزے جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کے نچلے حصے پر وضو کرتے وقت مسح کرنا زیادہ اولا، زیادہ پریفریبل، زیادہ بہتر ہوتا اوپر مسح کرنے سے. لیکن وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے چمڑے کے موزے ان پر اوپر کے حصے میں مسح کرتے تھے جب آپ وضو کرتے تھے. عقل تو یہ بتا رہی کہ موزہ کہاں ہونا چاہیے؟ نیچے، کیونکہ دھول وہاں لگتی ہے. تو کوئی بھی آدمی کہے گا اس کو صاف کر لو بھائی، تو نیچے کا عقل بتا رہی ہے، رائے سے وہ نکلتا. لیکن ہم نے عمل کس کا دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کہاں مسح کرتے تھے؟ اوپر کے حصے پر. تو موزے پہننے کے بعد مسح اس طرح سے اوپر کریں گے، نہ کہ تلووں میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو کہا کہ اگر دین عقل پر ہوتا، رائے پر ہوتا تو ویسا بول دے لوگ. لیکن ہم نے عمل کس کا دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ موزوں کے اوپر کے حصے میں مسح کرتے تھے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ عقل سے تو یہ نکل رہا، لیکن رائے سے یہ نکل رہا ہے، لیکن سنت سے یہ نکل رہا ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں، عقل کے حساب سے کریں گے نا. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سنت کے مطابق کرتے تھے. لیکن عقل بھی کون سی؟ چھوٹی عقل سے وہ نکلتا، بڑی عقل سے واپس سے صحیح نکلتا. کہ بھئی آپ نیچے اگر دھول لگی ہوئی ہے اور اگر آپ نیچے مسح کر لو گے تو نیچے اور ہاتھ کو کیا لگے گا؟ مٹی. ہاں، گیلے ہاتھ سے آپ اگر مٹی لگی ہوئی ہے، اس کو دھول لگی ہوئی ہے، اب گیلے ہاتھ سے آپ مسح کر دیے تو ہاتھ بھی خراب ہوگا کہ صاف ہوگا؟ اور تلوے، اور اسی سے آپ چٹائی پر آ گئے تو چٹائی پر بھی کیا ہوگا؟ اس کی چھاپ رہیں گے. تو اس سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ اوپر کے حصے میں کیا جائے تاکہ اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہو. تو واقعی عقل تو یہی بتائے گی، جو واقعی پرفیکٹ عقل ہے، عقل سلیم جس کو آپ کہتے ہیں، جو سنت کی روشنی میں سوچتی ہے، اس کو اس میں خیر ہی دکھائی دے گی. لیکن ادھوری عقل جو سنت سے آزاد ہو کر سوچے، اس کو یہ غلط دکھتا ہے. ایسی بہت ساری چیزیں شریعت کی، دین کی ہیں جن کو غلط لگتا. مثال کے طور پر عورتیں، ان کو کیا سکھاتے میڈیا والے؟ کیسے تمہارے اسلام میں مرد کو جائیداد میں 2 حصے، عورت کو 1 حصہ، کیسا ظلم ہے نا تمہارے اوپر. تو عورتیں بولتی ہاں نا، دیکھو اسلام میں ہمارے لیے ایسا ہے. پڑھی لکھی بچیاں ان کے ذہن میں اس طرح کی باتیں ڈال دی. برابری ہونا چاہیے، مرد کو جتنا مل رہا اتنا عورت کو بھی ملنا چاہیے. تو اب وہ کسی بھی چیز کو آپ آؤٹ آف کانٹیکٹ سوچیں گے تو صحیح لگتا کہ دیکھو مردوں کو 2 حصے مل رہے جائیداد کے، عورتوں کو کتنا مل رہا؟ 1 حصہ مل رہا. برابری نہیں ہے اسلام میں. بالکل صحیح ہے. خرچہ بھی کون کر رہا گھر کا؟ ہاں، اب یہ نہیں سوچتے کہ جائیداد کا حصہ جتنا مل رہا ہے، اگر بولے ٹھیک ہے کام کرو، جائیداد بھی دونوں کو برابر اور گھر کا خرچہ بھی دونوں برابر چلائیں گے. گڈو کی اسکول کی فیس، تیرا دواخانے کا خرچہ، بیوٹی پارلر کا خرچہ، سارا دونوں آدھا کریں گے. تو تب سمجھ میں آئے گا کہ نہیں 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 نہیں. تب کیا لگے گا؟ نہیں، عورت پہ اسلام میں خرچہ ہے ہی نہیں. خرچہ نہیں رہ کے اس کو مل رہا. یہ بیچارہ صبح سے شام تک محنت کر رہا، اس کو 2 حصے مل رہے، لیکن بیوی کو بغیر خرچہ کے 1 حصہ مل رہا ہے. سوچئے آپ، اس پہ کوئی رسپانسبلٹی ایکسپنسز کی ہے نہیں، اور انکم اس کو ہے، تو کتنی خوش نصیب ہے وہ. لیکن مرد، اس کے اوپر اگر ایکسپنسز ہیں اور اس کو ڈبل مل رہا ہے تو کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ سارا گھر کا خرچہ بیچارے کے اوپر ہے. اس کو زیادہ ملنا چاہیے کہ کم ملنا چاہیے؟ بتائیے. اب اس کو آپ اس اعتبار سے دیکھیے کہ ایک انسان ہے جس کو، اچھا اس کو تو 1 ہی بار مل رہا، اس کو روز ہر مہینہ خرچہ کرنا پڑ رہا نا.
ملنا کتنی بار ہے آدمی کو؟ کیا ہر مہینے ملتا جائیداد میں سے یہ مرا وہ مرا ایسا ہوتا ہے ہر مہینہ؟ نہیں ہوتا، ایک ہی بار مل رہا بیچارے کو، لیکن اس کے اوپر پوری فیملی کی زندگی بھر کے خرچے ہیں. پھر کبھی کبھی تو ملتا بھی نہیں کیونکہ رہتا بھی نہیں کچھ باپ دادا کا جائیداد میں، باپ غریب تھا اور اس کو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا، ایسا بھی تو ہوتا نا. تو آپ دیکھیے بیٹی کو ملے گا اور اس پہ کوئی خرچ نہیں ہے، اور آدمی ہے اس کے اوپر سارا خرچ ہے، اس کو 2 حصے ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے خرچ میں دونوں کو برابر نہیں کیا، اس کو پوری چھٹی دے دی اور کہا ٹھیک ہے اس پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر تیرے اوپر خرچہ نہیں تو ملے گا بھی نہیں. ایسا بھی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن اس پہ خرچ نہیں رکھ کے اللہ نے اس کو کیا کیا؟ جائیداد میں حصہ رکھا اس کا. تو یہ احسان ہے اس کے اوپر، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اوپر ظلم ہے. اگر پوری چیز سوچی جائے تو سمجھ میں آتا ہے، اگر اندھی عقل سے سوچیں گے تو غلط دکھتا ہے، لیکن واقعی عقل سے آدمی سوچے، پورے سیناریو کو سامنے رکھے، پرسپیکٹیو میں اس کو سوچے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں احکام واقعی کتنے صحیح ہیں کہ عورت کو عزت دی اسلام نے. الٹا تو اس سے الٹا نکل رہا. تھوڑی دیر پہلے یہ لگ رہا تھا بیچاری دیکھو نا کیسی مظلوم ہے، اب لگ رہا بیچارہ دیکھو اس کے اوپر خرچہ رہ کے اس کو اتنا مل رہا ہے اور اس کو نہیں خرچہ رہ کے بھی مل رہا ہے. ایسے کتنے احکام ہیں، کتنے احکام اسلام کے ہیں کہ وہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتے، لیکن گہرائی کے ساتھ اگر آدمی دیکھے، عقل سلیم سے سوچے تو اس کو بالکل صحیح دکھائی دیتا کہ یہ برابر ہے. آپ دیکھیے جو پہلے زمانے میں لوگ بہت سالوں پہلے، ایک 15-20 سال پہلے، اس سے پہلے لوگ بولتے تھے اسلام میں بہت سزائیں بہت سخت ہیں، سزائیں بہت سخت ہیں اسلام میں. لیکن اب جب سے نربھیا کا کیس ہوا، اس کے بعد ایسے آئے دن کیسز ہو رہے ہیں، 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا کاری ہو رہی ہے. اب لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ایسے لوگ، ایسے بھی کیسے فتوی دیے لوگوں نے، فتوی مطلب غیر مسلموں کی طرف سے کیسے فیصلے آئے، ایسے لوگوں کے ججوں نے بولے ایسے لوگوں کے اعضائی کاٹ دینا چاہیے. کچھ نے بولے ایسے لوگوں کو چوک میں سولی پر ٹانگ کے ان کو مار دینا چاہیے، کسی نے کہا ان کو شوٹ کر دینا چاہیے. کیسے فیصلے لوگوں نے دیے. تب جا کے سمجھ میں آ رہا. اب آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں نا، آپ تو لوگ بولتے تھے اسلام کے احکام کیسے بہت بربریت والے ہیں، اب آپ کیسا بول رہی ہے؟ کیونکہ جب انسان کو کھا پی کے ڈکیلنے کی بات کرنے کے لیے بولا جائے تو پیار کی باتیں، 2-2.5 اکشر پریم کا، لیکن واقعی جب بیتی انسان کے اوپر تب اندر سے بولتا ہے کہ یہ کیسا جرم ہے، اس کی سزا سخت ہونا چاہیے. اسلام نے جرم کی سزا سخت رکھی ہے تاکہ جرم نہیں ہو، گھٹے. بھئی آدمی کو اگر معلوم ہو سگنل توڑے کچھ نہیں ہوتا، انڈیا میں آدمی توڑ بھی دیتا، کیا 100 روپے 500 روپے 200 روپے کام. سعودی میں آدمی کو 500 ریال دکھتے سیدھا، اچھا وہ بھی دینے نہیں پڑیں گے. کیسا آئے گا؟ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں سے کٹیں گے، اکاؤنٹ میں سے کٹیں گے. تو آدمی سوچ سمجھ کے گاڑی چلاتا. جب سزا سخت ہوتی ہے تو جرم گھٹتا ہے، جب سزا نرم ہوتی ہے جرم بڑھتا ہے. تو اسلام میں سزاؤں کا سخت ہونا اس وجہ سے نہیں کہ اسلام بربریت والا ہے. اسلام میں سزائیں سخت اس لیے ہیں کہ سماج کو جنگل نہیں بنانا چاہتا اسلام. اگر تم سزائیں سخت نہیں رکھو گے، نرم رکھو گے، سارے سماج میں بے قصور لوگوں کو سزا ملے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اگر قانون ڈھیلا رہے گا تو سزا کس کو ملے گی؟ اس کی بے قصور کمزور لوگوں کو ملے گی، کیونکہ طاقتور کیا کرے گا؟ کمزوروں کو ستائے گا اور ان کو لوٹے گا، مارے گا، پیٹے گا. آپ سزا سخت کر دو، پھر طاقتور بھی کیا ہو جاتا؟ کمزور ہو جاتا ہے، اور سماج کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے اور سماج میں کمزوروں کی حفاظت ہوتی ہے. تو اسلام میں سزاؤں کا سخت ہونا اس اعتبار سے ہے. تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب واقعی حالات بدلتے ہیں تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی وہی بات صحیح جو اسلام میں کئی لوگوں نے کہا. اسلام یہاں نافذ کرنا چاہیے، اسلامی قانون آنا چاہیے، شریعہ لا آنا چاہیے یہاں پہ. تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی اسلام کے قوانین بربریت والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جرم کو ختم کرنے والے ہیں. قانون کا فائدہ کیا ہے جب جرم ختم نہ ہو؟ جرم کرنے والے طاقت پائیں. قانون کا فائدہ کیا؟ ایسے ڈھیلے قانون کا. قانون ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ڈریں، گناہ کرنے کو ہی سوچنا چاہیے. بھائی میں نہیں کرتا، تیرے کو جا تو کرتا تو کر، میں نہیں آ رہا تیرے ساتھ میں. آدمی ڈرنا چاہیے، سزا سوچ کے ہی آدمی کانپنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اعلیٰ کل حال تو صحابہ
عقل پر سنت کو ترجیح دیتے تھے۔ عابس ابن ربیعہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے چوما۔ فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے چومتا نہیں۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس ایک روایت میں شرک اور بدعت دونوں کی جڑ کٹتی ہے، اس ایک روایت میں۔ بابا کی قبر میں لگی ہوئی اینٹ، آپ دیکھیے کعبہ میں لگا ہوا پتھر ہے، کون لایا ہوا پتھر؟ جبریل، جنت سے آیا ہوا پتھر۔ پہلی بار کون نصب کیا اس کو؟ ابراہیم علیہ السلام۔ دوسری بار کون نصب کیا اس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں لگا ہوا ہے وہ؟ کعبہ میں۔ تو اس میں پاور آ رہا کیا ایسا کچھ کہ چھوئے تو شفا مل جا رہی ہے، ایسا کچھ ہے؟ لیکن بابا کی قبر پہ ایک رات بھر پھول رکھ دو، پانی کی بوتل رکھ دو، کڑے رکھ دو، کیا ہو جاتا؟ پاور اس میں آ جاتا، چارج ہو کے کیا ہوتا پھر وہ؟ اب کسی کو بھی وہ پھول کھلاؤ، اس کی زندگی میں کیا ہو جاتی؟ ایک دم گلستان۔ وہاں کی اودی لگاؤ، یہاں لگاؤ، یہاں لگاؤ، کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دم شفایاب۔ وہاں کا پانی پلاؤ، دھویا ہوا قبر کا کنیکشن آ گیا نا اس کا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو پتھر ہے، فائدہ نقصان تو نہیں دے سکتا، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر چوم رہے کیوں اس کو؟ اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو کبھی چومتا نہیں۔ مطلب میں نے عمل دیکھا اس لیے کر رہا، تیری عظمت کی وجہ سے تجھے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے، کعبہ میں لگا ہوا ہے، نہیں، میں صرف اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میرے پاس اسوہ ہے، کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ سے عمل ملا اس لیے کر رہا ہوں، عمل نبی کا نہیں ملتا تو نہیں کرتا۔ تو ثبوت ہے تو کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ یہ کس کا اصول ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور کعبہ میں جیسی مقدس جگہ، اللہ کا گھر، اس میں بھی لگا ہوا پتھر ہو جو جنت سے آیا ہو، جبریل لایا ہو، نبی لگایا ہو، اس میں بھی کوئی ایسا سپر پاور نہیں ہوتا ہے کہ وہ انسان کو نفع نقصان پہنچائے۔ تو پھر انگوٹھی عقیق کی، بابا کا کڑا، دھاگا، ناڑا، پلیتا، یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی نقصان دیتی ہیں؟ نہیں۔ تو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ایسے ہی نفع نقصان ہم کسی بھی چیز سے مان لیں، اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا ایسا، اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ سنت کو شخصیات پر ترجیح دینا، یہ بھی صحابہ کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے کہ بڑی سے بڑی شخصیت بھی کیوں نہ ہو، وہ سنت کے مقابلے میں ان کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اوتی علی بزنادقہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ زنادقہ کو، مرتد لوگوں کو لایا گیا۔ ایک روایت میں ہے بناس من الزط یعبدون وثنا، زط ایک قوم ہے، اس کی کچھ لوگوں کو لایا گیا جو بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، مسلمان ہوئے اس کے بعد بتوں کی عبادت پھر سے کرنے لگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بقوم قد ارتدوا عن الاسلام، ایسے لوگوں کو لایا گیا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ فاحرقهم، حضرت علی نے حکم دیا ان کو جلا دینے کا۔ کیا حکم دیا؟ جلا دو ان کو۔ ایک روایت میں ہے معهم کتب فامر بنار فاجحت فالقاهم فيها بكتبهم، کچھ کتابیں ان کے پاس تھیں، ان کتابوں کی بنیاد پر کچھ شرکیہ کفریہ اعمال کرتے تھے، حضرت علی نے آگ جلانے کا حکم دیا، ان کو بھی آگ میں پھینکنے لگایا اور کتابیں بھی پوری آگ میں ڈال دی ہے، ان کی ساری کفریہ کتابوں کو بھی جلا دیا۔ فبلغ ذلك ابن عباس، یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس کو پہنچی۔ حضرت علی اس وقت خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، بڑے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، درجے میں بھی، مقام میں، علم میں بھی، سب میں۔ کہا فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت
अना लम उहरिक़हुम लिनही रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हज़रत अली की जगह मैं होता तो मैं इन्हें जलाता नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है। वला क़तलतुहुम लिक़ौलि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, बल्कि मैंने कत्ल करता इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपना दीन बदल दे उसे कत्ल कर दो। तो मुर्तद की सज़ा कत्ल है, उसकी सज़ा जलाना नहीं है, लेकिन हज़रत अली ने जलाया उनको। रावी कहते हैं फ़बलग़ ज़ालिका अलियन, ये बात हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की किस तक पहुँची? हज़रत अली तक। फ़क़ाल सदक़ इब्न अब्बास, हज़रत अली ने क्या कहा? हाँ, इब्न अब्बास की बात सच है, उन्होंने सही बात कही। यानी उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि बात किसकी सही है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की। क्यों? इसलिए कि वो क्या पेश कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। तो हज़रत इब्न अब्बास ने नहीं कहा हज़रत अली इतने बड़े हैं, हाँ मौला अली। ये तरीक़ा मुसलमानों का कभी नहीं रहा। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला के बारे में जो हदीस है, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला, हदीस सही है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करेगा। तो बिलाशुबा हम करते हैं, लेकिन हज़रत अली का नाम जब भी आए मौला अली मौला अली मौला अली बोलना, हज़रत अली के बेटे बोलते थे ऐसा, कोई साहबी बोलते थे ऐसा, तो कोई भी नहीं बोल रहा। और तू क्यों बोल रहा? उनके घर वाले नहीं बोलते थे। फातिमा बोलती थी मौला अली आए। सोचिए ज़रा कि जो उनकी समझ में नहीं आया वो तेरी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जहालत है, ये जहालत है कि इस तरह का लक़ब देना कि देखो हज़रत हदीस में मौला आया है तो हमको मौला बोलना पड़ेगा, तो जब भी नाम आए मौला अली बोलो। तो हज़रत फ़ातिमा बोलती थी ऐसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, या बेटे हसन व हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा बोलते थे मौला अली ने बुलाया मुझको, मैं जा रहा हूँ, बोलते थे ऐसा कभी। तो उन्होंने नहीं बोले, तू क्यों बोल रहा? इसलिए कि तू अपनी अकल से चल रहा। और बाज़ औक़ात इंसान अपनी जहालत में ऐसे काम करता है। हम बिलाशुबा हम ये मानते हैं कि हज़रत अली से मोहब्बत रखना दीन है, बल्कि सारे सहाबा से मोहब्बत रखना दीन है, जिनमें हज़रत मुआविया भी है, जिनमें हज़रत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु है, उनसे भी मोहब्बत रखना चाहिए। लेकिन आज ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि जो सहाबा के बारे में बदजुबानी करते हैं। नहीं करना, ऐसे लोगों से दूर रहना। सहाबा के बारे में बुरा बोलने वाला आदमी कामयाब नहीं होता, बढ़ते बहुत दूर जाता हो। तो जो हदीस मैंने बयान की, इससे मालूम होता है कि सहाबा अपने बड़ों की बात अगर किताब और सुन्नत से टकराती है तो अदब के साथ कहते कि ये ठीक नहीं है, ये मिजाज होना चाहिए। आज मुसलमानों का बड़ा तबका है, हमारे इमाम ने बोल दिया बस ख़त्म। जब उनके सामने पेश किया जाए कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा, मानते नहीं है। ये भी मिजाज गलत है। हज़रत अली ने खुद माना उस बात को कि इनकी बात सही है। ये नहीं कहा मैं ज़्यादा जानता कि तू, मैं खलीफा हूँ मुसलमानों का कि तू खलीफा है, नहीं किया ऐसा, बल्कि उन्होंने उस बात को तस्लीम किया। मुजाहिद इब्न अब्बास वक्त है ना मेरे पास, आपके पास है? आप लोग सोचेंगे भाई छोड़ रहे ही नहीं हम लोगों को, इनको कभी कोई मिलता कि नहीं मिलता। अब यहाँ तक आ गए तो पूरा कर लेंगे। हाँ चल, और आपके पास ऑप्शन क्या है? इसमें से ऐसा भी कोई होगा जो बोले कौन लाया मुझको, पहले ये बताओ मुझको। मुजाहिद रहमतुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं, उनके बारे में बताते हैं अन्नहु ताफ़ा मा मुआविया बिल बैत, उन्होंने हज़रत मुआविया के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। फ़जअल मुआविया यस्तलिमुल अरकान कुल्लहा, हज़रत मुआविया चारों रुकन, चारों पिलर्स जो काबा के हैं, किनारे जिसको आप कहें, उनको छूने लगे, चारों को। सही तरीका क्या है, सुन्नत क्या है? हजर अस्वद को छूना और मौका मिले तो रुकन यमानी को भी छूना। तो उन्होंने चारों अरकान को छूने लगे। फ़क़ाल लहु इब्न अब्बास लिमा तस्तलिमु हादैन रुकनैन
آپ ان دو رکنوں کو کیوں چھوڑے؟ یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ جو رکن ہیں ان کو چھونا سنت نہیں، آپ کیوں چھو رہے ان کو؟ فقال معاویۃ لیس شیء من البیت مہجورا، اللہ کے گھر کے کسی بھی حصے کو چھوڑنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مہجور ہو وہ کہ اس کو نہیں چھو سکتے، ایسا ہے کیا کچھ؟ اللہ کے گھر کے کسی بھی حصے کو نہیں چھونا ایسا تھوڑی نہ ہے۔ فقال ابن عباس، اس پہ ابن عباس نے کیا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کا فرمان ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہم کیا چھوتے تھے؟ صرف رکن یمانی اور حجر اسود۔ جب یہ حضرت معاویہ نے یہ بات سنی تو کہا صدقت، ہاں تمہاری بات صحیح ہے، تمہاری بات صحیح۔ یعنی وہ لوگ ایسے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود بھی سارا اقتدار ہے ان کے پاس، جو چاہیں کر سکتے ہیں، پورا پاور ہاتھ میں ہے، حکومت کی طاقت ہے، لیکن ایک آدمی جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کرتا تھا، وہ لوگ بڑے سے بڑے ہونے کے بعد بھی کیا کرتے تھے؟ اس کو مان لیتے، صحیح بات تمہاری، صحیح بات ہے۔ تو اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا کہ حضرت معاویہ کا مزاج بھی یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کتاب و سنت کی بات آتی تو اس کو صحیح مان لیتے تھے اور اپنی بات پیچھے لے لیتے تھے۔ یہ عام صحابہ کا مزاج تھا۔ ایک اور روایت دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتی عمر بمجنونۃ قد زنت، حضرت عمر کے پاس ایک پاگل عورت کو لایا گیا جس نے زنا کیا تھا۔ فاستشار فیہا اناسا، لوگوں سے انہوں نے مشورہ کیا۔ فامر بہا عمر ان ترجم، سارے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، سنسار کیا جائے، اس کے لیے سزا یہ ہے۔ مر بہا علی علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ، لوگ اس عورت کو لے کر جانے لگے اور راستے میں ان کا گزر حضرت علی پر ہوا۔ فقال ما شأن هذه، حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا اس کو، مطلب کیا کیس ہے اس کا؟ قالوا مجنونۃ بنی فلان زنت، یہ فلاں قبیلے کی پاگل عورت ہے اور اس نے زنا کیا ہے۔ فامر بها عمر ان ترجم، حضرت عمر نے حکم دیا ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ فقال ارجعوا بها ثم اتاہ، کہا چلو واپس لے کے چلو اس کو۔ کدھر؟ حضرت عمر کے پاس واپس لے کے چلو، حکم آ چکا ہے خلیفہ کا، جج صاحب کا حکم ہو گیا ہے، مفتی صاحب کا فتویٰ آ گیا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں حضرت علی؟ واپس لے چلو اس کو۔ کدھر؟ حضرت عمر کے پاس۔ خود بھی آئے، آ کے کیا کہا؟ فقال یا امیر المؤمنین، کہا اے امیر المؤمنین اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثہ، آپ کو معلوم نہیں گناہوں کا قلم 3 لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ عن المجنون حتی یبرأ، پاگل سے جب تک کہ وہ ہوش و حواس میں نہ آئے، اس کی عقل صحیح نہ ہو جائے۔ وعن النائم حتی یستیقظ، سوئے ہوئے آدمی سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، جاگے نہیں۔ وعن الصبی حتی یعقل، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے، ان تینوں سے گناہوں کا قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ عورت پاگل ہے نا، اس پہ تو گناہ ہی نہیں اللہ کے ہاں، اور آپ اس کو سزا دے رہے، سنسار کر دیں مطلب قتل ہو جائے گی، مر جائے گی وہ تو آپ اس کو سزا دے رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کو یہ حدیث معلوم نہیں؟ کہا حضرت عمر نے کہا قال بلا، کہا ہاں بات تو ایسی ہے، حدیث ایسی ہے۔ قال فما بال هذه ترجم، کہ پھر اس عورت کو رجم کیسے کر رہے آپ؟ کس گناہ میں اس کو رجم کیا جا رہا ہے جس پہ قلم ہی نہیں گناہ کا؟ تو آپ اس کو سزا کیسا دے رہے؟ جب گناہ ہی نہیں تو سزا کہاں کی؟ قال لا شیء، تم نے کہا ہاں کچھ نہیں، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، گناہ نہیں ہے تو سزا بھی نہیں۔ قال فارسلها، تو چھوڑو نا اس کو۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ چھوڑ دیجئے اس کو پھر۔ قال فارسلها، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا چھوڑو اس کو، چھوڑ دو اس کا، عورت کو آزاد کر دو اس کو۔ قال فجعل يكبر، اور اس واقعے کے بعد جیسی ساری بات چیت ہوئی اس کو چھوڑ دیا اور کہا اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کب بولتا آدمی ایسا؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا میں، ایک ایسی عورت جس پر گناہ ہی نہیں، میں اس کو سزا دے رہا تھا قتل کی، رجم کی۔ حضرت عمر نے نہیں کہا میں زیادہ جانتا کہ تو زیادہ جانتا، کہا۔ اور دیکھیے جو لوگ حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان دشمنی بتاتے ہیں، ہاں
وہ اس حدیث کا کیا کریں گے کہ حضرت عمر نے مان لی حضرت علی کی بات اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا، بلکہ یہ بھی نہیں کہا مشورے سے طے ہوا ہی ہے۔ حضرت عمر نے مشورہ کیے تھے کہ نہیں؟ مشورہ کر کے فیصلہ کیے تھے، لیکن سنت کے مقابلے میں مشورہ کہاں رکھنا ہے؟ ہاں، یمن میں۔ سنت کے خلاف مشورہ بھی نہیں، مفتی کا فیصلہ بھی نہیں، قاضی کی قضا بھی نہیں، سنت سنت ہے۔ حضرت علی نے ان کو اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے کہا، کتنی بڑی بات ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ سنت سامنے آتے ہی، تھوڑا رہ گیا 7 بجے کی اذان ہے نا، 55، ہاں تب تک نہیں لے رہا ہوں، مطلب 55 بول رہا ہوں، 55 یاد آ رہا۔ سنت سامنے آتے ہی اپنی بات سے صحابہ رجوع کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے صحابہ سنت کے خلاف بات پر تنقید کرتے تھے، رد کرتے تھے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے جب سنت کے خلاف ان کا عمل ہوتا اور کوئی ان کو تنبیہ کرتا فوراً مان لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ الیہ۔ حضرت عمر نے دیکھا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسان ابن ثابت، یہ شاعر تھے، مسجد میں بیٹھ کے شعر بولنے لگے، اور وہ شعر آج کے ایسے نہیں تھے مرزا غالب والے، وہ دینی اشعار ہوتے تھے۔ تو مسجد میں شعر کہنے لگے تو حضرت عمر غصہ ہوئے ان کے اوپر اور گھور کے دیکھا ان کو۔ فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير منك۔ حضرت حسان نے کہا میں مسجد میں پہلے بھی شعر بولتا تھا، اور مسجد میں اس وقت آپ سے ایک بہتر شخصیت موجود ہوتی تھی۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کی طرف سے آفیشیلی اشعار میں مشرکین کا جواب دینے والے کون تھے؟ حسان ابن ثابت۔ تو کہا کہ میں ایسے وقت میں، آپ گھر کے دیکھ رہے ہیں مجھ کو، میں ایسے وقت میں مسجد میں شعر بولتا تھا جبکہ مسجد میں آپ سے بڑی بہتر شخصیت موجود ہوتی تھی۔ ثم التفت الى ابی ہریرہ، پھر حضرت حسان نے، حضرت ابو ہریرہ بھی موجود تھے وہاں پہ، ان کی طرف دیکھ کے کہا انشدک اللہ اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اجب عنی اللہم ایدہ بروح القدس۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کے کہا میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کے، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ میری طرف سے جواب دو؟ کس سے؟ حسان ابن ثابت سے کہا تم میری طرف سے مشرکین کو جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کر جواب دینے میں، میں تم کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، بتاؤ بولے تھے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہم نعم، ہاں ہاں بالکل ہاں بولے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے فخشی ان یرمیہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجازہ، حضرت عمر کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ مجھ پر فتویٰ نہ لگا دے کہ رسول کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کہا کہ اجازت ہے، تم کو اجازت ہے۔ پہلے غصہ ہو رہے تھے، بعد میں جب کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے میں ایسا کرتا تھا اور آپ کی موجودگی میں اشعار مسجد میں کہتا تھا، تو حضرت عمر نے کہا تم کو اجازت ہے بھائی، بولتے رہو، شاید تمہارے لیے منع نہیں ہے، کیونکہ یہ آفیشیل جواب دینے والے تھے اشعار میں۔ مشرکین اشعار پڑھتے تھے، عرب اشعار پڑھتے تھے، کھڑے کھڑے 100 200 شعر بول دیتے تھے وہ لوگ، ان کے لیے بہت آسان چیز تھی، کیونکہ زبان کتنے ماہر تھے، وہ اپنے کو عرب بولتے تھے، باقی سب کو عجم۔ عرب کا مطلب بولنے والا، عجم کا مطلب گونگا، ہم سب گونگے ہیں، عرب اپنے کو عرب بولتے تھے۔ تو کہا کہ ان کو اجازت دے دی۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ کچھ روایت میں چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مسئلہ نمبر 33 آپ کے سامنے، 23 لوگوں کو سنت کی تعلیم دینا ہے نا، باقی روایت ہے، آپ دیکھیں، مطلب ایک ایک مثال ہم لوگ لے لیتے ہیں، بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو سنت کی تعلیم دینا، صحابہ لوگوں کو سنت سکھاتے بھی تھے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں جاءنا مالک ابن الحویرث، ہمارے ہاں مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فصلی بنا فی مسجدنا ھذا، تو انہوں نے ہمیں ہماری اس مسجد میں نماز پڑھائی،
فقال انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ، میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوں لیکن میری نیت صرف نماز پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ ولیکن ارید ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، بلکہ میری نیت یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ میری نیت یہ ہے کہ تم میری نماز دیکھ کے سیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ تو صحابہ اپنے عمل سے بھی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھاتے تھے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ نمبر 24، معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انتظار کرنا۔ ایک لمبی روایت ہے، میں اختصار سے اس کو بتا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ کچھ صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور ایک انصاری صحابی کو ان پر امیر بنایا اور لوگوں سے کہا ان کی بات ماننا۔ سفر میں جب نکلے تو امیر کو ان کی بات پر غصہ آیا، کچھ ایسا کیا ان لوگوں نے کہ امیر کو بہت غصہ آیا ان کے اوپر۔ تو امیر نے کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بولے تھے کہ نہیں میری بات ماننے کے لیے؟ بولے ہاں بولے تو تھے۔ کہا جاؤ لکڑیاں جمع کرو، سب جا کے لکڑیاں جمع کر کے لائے۔ کہا ایک کام کرو اس میں آگ لگاؤ، تو آگ جلایا اس میں اور کہا اب سب کودو اس کے اندر۔ جب ایسا کہا امیر نے تو کچھ لوگوں نے ارادہ کیا لیکن کچھ لوگوں نے ہاتھ پکڑ لیا، کیسا کود رہے؟ ایک نوجوان ان میں سے تھا، اس نے کہا دیکھو تم لوگ آگ سے بھاگ کے آگ سے بچنے کے لیے اسلام میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، واپس سے آگ میں کیسا کودیں گے؟ آگ سے بچنے کے لیے آئے نا، پھر آگ میں کود رہے۔ ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے پاس جائیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے، اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر کودیں گے۔ تو بات میں آگ ٹھنڈی ہو گئی، امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب مدینہ واپس آئے تو یہ پورا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ جن لوگوں نے آگ میں کودنے کا ارادہ کیا تھا آپ نے ان سے کہا، جن لوگوں نے آگ میں نہیں کودے تھے آپ نے ان سے کہا تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت اچھا کیا، اور جنہوں نے ارادہ کیے تھے آپ نے کہا کہ اگر تم لوگ آگ میں کود جاتے قیامت تک نہیں نکلتے اس میں سے، اور آپ نے کہا فرما برداری تو نیکی کے کاموں میں ہے۔ انہیں خودکشی کرنا جائز ہے اسلام میں، سوسائڈ جائز ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا جائز نہیں، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو کہا کہ اگر تم آگ میں کود جاتے تو واپس نہیں نکلتے، اور فرما برداری نیکی کے کاموں میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس معاملے کو کس کے پاس پیش کیا؟ کہا کہ آپ کا فیصلہ آئے گا تو کودیں گے، آگ میں بھی کود جائیں گے۔ یہ مزاج ان کا تھا کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ آگ میں کودو تو ہم کود جائیں گے، تو یہ مزاج ان کا تھا۔ اور وہ مسائل کو حل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ مسئلہ نمبر 25، اختلاف رائے کے وقت سنت سے فیصلہ کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقیع، ایک طبقے کا کہنا تھا کہ ممبر کے پاس دفن کرنا چاہیے، مسجد کے ممبر کے پاس دفن کریں گے، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں بقیع میں دفن کریں گے۔ فلم يدروا أين يقبرون النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى قال ابو بکر، کسی کو بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہاں دفن کریں، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما نسیتہ، میں نے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جسے میں آج تک کبھی بھولا نہیں۔ قال ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اسی جگہ موت دیتا ہے جہاں اس نبی کو پسند ہوتا ہے کہ اسے وہاں دفن کیا جائے۔ ادفنوہ فی موضع فراشہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کرو جہاں آپ کا بچھونا تھا، آخری وقت میں جہاں آپ آرام فرما رہے تھے، کیونکہ آپ کی چاہت کیا تھی؟ کس کے حجرے میں آپ رہیں؟ حضرت عائشہ کے. کہا کہ آپ وہیں تھے، آپ کو وہیں دفن کیا جائے گا. اور اس لیے سب نے مل کے کیا فیصلہ کیا؟ آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کر دیں. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا. وہ کون سا مسئلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا فیصلہ کس نے دیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. اور کس بنیاد پر؟ حدیث کی بنیاد پر. تو آپسی اختلاف کو وہ لوگ بھی سنت کی روشنی میں حل کرتے تھے. اور اس سے خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جو کسی کو معلوم نہیں تھا. کس کو معلوم تھا وہ؟ تو یہ ان کا گہرا علم تھا، یہ ان کا گہرا علم تھا. اور آخری بات، صحابہ بدعات سے نفرت کرتے تھے اس تعلق سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے، دیکھا لوگ حلقے حلقے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر حلقے میں ایک لیڈر ہے اور کنکریاں بچھی ہوئی ہیں سامنے، اور وہ کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر کہو، تو 100 بار اللہ اکبر بولتے ہیں، 100 بار لا الہ الا اللہ کہو، 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار سبحان اللہ کہو، اور اس کی بات مان کے 100 بار سب کنکریوں پر گنتے ہیں، سرکل 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 بنائے ہوئے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ان کی سمجھ میں نہیں آیا، کام تو اچھا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ عمل دکھانے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صورت ایسی تھی نہیں. عبداللہ ابن مسعود کے گھر پہ گئے، جب وہ باہر آئے تو کہا کہ ایک عمل میں نے دیکھا، مجھے تو اچھا لگا لیکن میں نے سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں کہ صحیح ہے کہ غلط. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ کہا کہ ایسا ایسا ذکر کر رہے تھے. تو کہا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ اب اس کی بجائے اپنے گناہ گنو، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکی برباد نہیں کرے گا. کہا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتاؤں، آپ مسجد جائیں گے تو آپ ہی خود دیکھ لیں. مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کے سیدھے حلقے پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا ابن مسعود اے ابو عبد الرحمن، ہم ایسا ایسا عمل کرتے ہیں. کہا کہ اے امت محمد، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے، اتنے سارے صحابہ ابھی زندہ ہیں اور اتنی جلدی تم بھٹک گئے، اتنی جلدی تم بھٹک گئے. اور بہتر یہ تھا کہ تم اپنے گناہ شمار کرتے، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ تمہاری نیکی برباد نہیں کرتا، اور تم اتنی جلدی گمراہ ہو گئے. اور پھر سب کو وہاں سے کیا کر دیا؟ ہٹا دیا. اچھا ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہماری نیت اچھی تھی، ہماری نیت کیا تھی؟ ہم تو خیر ہی چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ بہت سے خیر کے چاہنے والوں کو خیر ملتی نہیں، خالی نیت سے چلتا نہیں. نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور عمل بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. دو چیزیں انسان کی نجات کے لیے ضروری ہیں، ایک اخلاص نیت اور دوسرے اتباع سنت. یاد رکھیں گے آج کے درس کے لیے آخری بات، انسان کی نجات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اخلاص نیت اور دوسرے اتباع سنت. خالی اچھی نیت چلتی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ سنت بھی ضروری ہے. اور کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ تم ہی میں سے ہوں گے. اس کو فراست بولتے ہیں کہ گہرا علم رکھنے والے سنت کا ان کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ بہت پہلے سے پہچان لیتے وہ لوگ. تو کہا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے ہی لوگ ہوں گے. راوی کہتے ہیں کہ جب خوارج سے ہماری جنگ ہوئی تو انہی میں سے کئی لوگ ان کے ساتھ ہمارے خلاف لڑ رہے تھے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کتنی دور لے جاتی ہے، لہٰذا بدعت سے بچنا چاہیے اور سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آج کے اس پورے دن بھر میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایسی مجالس میں آنے اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. اس میں جو بھی خیر ہم سے ہوئی اللہ اس کو قبول کریں، جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں، اور ایسی مجالس میں دوسروں کو بھی لانے والا ہم سب کو بنائیں. اس کے بعد ابھی اور ایک مجلس ہے تو انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ اس میں بیٹھیں گے اور علماء کی خطابات سے استفادہ کریں گے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اور مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیں.